بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم و معزز علماء کرام، مہمانان اعظام اور عزیز طلباء و طالبات، اللہ کے فضل و کرم سے آج علم معراج کا یہ ورکشاپ ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو بحسن خوبی پائے تکمیل تک پہنچائے۔ محترم حاضرین، ابھی شیخ محترم نے اس علم کی اہمیت کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ ویسے چونکہ اس کا تعلق ہر گھرانے سے ہے، اس وجہ سے اس علم کا حاصل کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ کم از کم وہ یہ جانے کہ اللہ تعالیٰ نے مرنے والے کے مال میں اس کے قریبی رشتہ داروں کا حق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ یہ تفصیلات البتہ تفصیلات ہیں، ان کا تعلق تو علماء سے ہے، تو لہذا ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کورس کو شروع کرنے جا رہے ہیں، اور طالب علم میں سورہ نساء کی علم معراج کے تعلق سے جو آیتیں تھیں، ان میں سے 2 آیتوں کی تلاوت کی، بلکہ 3 آیتوں کی تلاوت کی ہیں، جس میں سب سے پہلا یوصیکم اللہ فی اولادکم، پھر اس کے بعد وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ۔ یہ دونوں آیتیں وارثین کے حصوں سے متعلق ہیں، اور اس کے بعد کی جو آیت ہے وہ تِلْكَ حدود اللہ، جو ان حدود کی پابندی کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، اور جو ان حدود کی پاسداری نہیں کرتے ان کے لیے وعید سنائی گئی ہے۔ تیسری آیت سورہ نساء کی آخری آیت ہے، يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وارثین کے حصوں کا تذکرہ کیا ہے۔ تو قرآن کریم میں یہی 3 آیتیں ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ مرنے والے کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان میں کون کون وارث ہوتے ہیں اس کی وضاحت کر دی ہے۔ سب سے پہلی آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کا اور والدین کے حصوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے حصوں کا، پھر ماں شریک بھائی بہنوں کے حصوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سگے اور باپ شریک بھائی بہنوں کے حصوں کا تذکرہ کیا ہے۔ آئیے ہم تفصیل سے چلتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق الفرائض بأہلها فما بقی فهو لأولی رجل ذکر۔ یہ حدیث علم معراج کے لیے ایک قاعدے کی مانند ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے وارثین کی 2 قسموں کا تذکرہ کیا۔
یہ ایک وہ وارثین ہوتے ہیں جن کے حصے متعین ہوتے ہیں، جیسے شوہر ہے، بیوی ہے، بیٹیاں ہیں۔ دوسرے وہ وارثین ہیں جن کا حصہ متعین نہیں ہے، ان کو کہتے ہیں عصبہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سب سے پہلے جن کا حصہ متعین ہے ان کو ان کا حصہ دے دو، الحق الفرائض باہلھا۔ پھر جو حصہ بچ جاتا ہے وہ وارثین جن کا حصہ متعین نہیں ہے یعنی عصبہ، ان کو دے دو۔ تو گویا یہ حدیث علم میراث کے لیے ایک اہم قاعدے کے مانند ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، ان اللہ اعطى كل ذی حق حقہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے۔ یعنی فطرتاً انسان یہ سوچتا ہے کہ میں جو کماتا ہوں، میں جو جمع کر کے رکھتا ہوں، اس مال میں میرے بچوں کا حق ہوگا، میری بیوی کا حق ہوگا، والدین کا حق ہوگا، تو یہی سوچتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی فطرت کے مطابق اس کے مرنے کے بعد اس کا یہ مال اس کے بیوی بچوں میں، اس کے والدین میں، اور اگر اس کے نرینہ اولاد نہ ہو تو اس کے بھائی بہنوں میں، چچاؤں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ فلا وصیۃ لوارث، چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر وارث کا حصہ متعین کر دیا ہے تو مرنے والے کو یہ حق نہیں ہے کہ زندگی میں وہ اس کے نام وصیت کر جائے کہ میرے بعد فلاں شخص کو فلاں چیز دے دی جائے۔ مثال کے طور پر اس کا بیٹا تو اس کا وارث ہے، زندگی میں انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ گھر تمہارا ہے یا یہ گھر فلاں بیٹی کا ہے، کیونکہ اس کے مرنے کے بعد اس کا مال تو ان کو ملنے ہی والا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اعطى كل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث، کہ ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے، البتہ جو وارث ہونے والے ان کے حق میں وصیت درست نہیں ہے۔ تو وصیت کن لوگوں کے حق میں درست ہوگی؟ جو وارث نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اہم بات یہ ہے کہ علم میراث دو اہم مباحث پر مشتمل ہے، ایک ہے فقہ میراث اور دوسرا ہے تطبیق میراث۔ فقہ میراث اور ایک تطبیق میراث۔ فقہ میراث سے مراد یہ کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے وارثین کون کون ہوتے ہیں، ہر ایک کا حصہ کتنا ہوتا ہے، اس کے ترکے میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں، مرنے والا کب مورث بنتا ہے، تو یہ تفصیلات جاننے کے لیے ہم اس کو فقہ میراث کہتے ہیں۔ اور دوسرا مبحث ہے تطبیق میراث، جس میں ہم کیلکولیشن کر کے حساب کر کے بتاتے ہیں کہ ہر وارث کا جو حصہ ہے اس کو ترکے میں سے کتنا ملنا چاہیے۔ ایک آدمی کروڑ روپے چھوڑ کر مرا، دو بیٹے، دو بیٹیاں اور بیوی ہیں، تو بیوی کو ان کروڑ روپیوں میں سے کتنے روپے ملتے ہیں، یہ جو ہم حساب کرتے ہیں، یہ جو کیلکولیشن کرتے ہیں، یہی تطبیق میراث ہے۔ اور علماء نے اس کے قواعد اور ضوابط متعین کیے ہیں کہ کیسے ہم اس کا یہ حساب کریں، تو اس کو کہتے ہیں تطبیق میراث۔ تو فقہ میراث ہے اور ایک تطبیق میراث ہے۔ فقہ میراث تو ہم کتابیں پڑھ کے بھی ہم سمجھ جا سکتے ہیں کہ وارثین کے حصے کیا ہیں، کتنا ملنا چاہیے، لیکن تطبیق میراث کے لیے ضروری ہے کہ کسی استاد کی رہنمائی ہو، کیونکہ اس کا تعلق میتھمیٹکس سے ہے، اور جب تک رہنمائی نہیں ہوتی ہم کو اس سلسلے میں دشواری ہوتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے عشرۃ مبادئ، المبادئ العشرہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی فن ہم سیکھتے ہیں تو اس سے پہلے اس فن کے متعلق 10 باتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے، چاہے علم نحو ہو، علم صرف ہو، علم تفسیر ہو، علم حدیث ہو۔ تو یہاں علم میراث کے تعلق سے یہاں 10 باتیں پہلے ہمیں معلوم کرنی ہوگی۔ سب سے پہلی بات تعریف، اس علم کی تعریف کیا ہے؟ یہ علم جیسا کہ یہاں بتایا گیا فقہ اسلامی و ریاضی کے وہ اصول جاننا جن کے ذریعے ترکے میں وارثوں کے حصے معلوم کیے جائیں۔ ایک تو فقہ اسلامی یعنی فقہ میراث کا حصہ ہے، اور ایک ریاضی یعنی میتھمیٹکس کا کہ چند اصول ہوتے ہیں، ان تمام علوم کو جمع کر کے وارثین میں کون کون کتنے مال کا مستحق ہے اور ان کو وہ حق ادا کرنا، یہی علم میراث ہے۔ اور عربی میں اس کی تعریف ہے ہوا علم یعرف به من یرث ومن لا یرث ومقدار ما لکل وارث،
کہ کون وارث ہوتا ہے، کون وارث نہیں ہوتا ہے، اور ہر ایک کی وراثت کی مقدار کیا ہے، یہ جاننے کو علم میراث کہتے ہیں۔ تو یہ تعریف ہوئی۔ اس کے بعد اس کا موضوع، کس سبجیکٹ پہ ہم اس علم میراث میں گفتگو کرتے ہیں۔ ہر علم کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے۔ اب نحو ایک علم ہے، اس کا ایک سبجیکٹ ہے اواخر الکلمات۔ علم صرف کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے بنیت الکلمہ، کہ کلمہ کیسے بنتا ہے۔ تو ہر علم کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے۔ تو علم میراث کا جو سبجیکٹ ہے وہ ترکہ، وارثین اور ان کے حصے، یعنی انسان مر جائے تو وہ جو چیزیں چھوڑ جاتا ہے وہ کیا کیا چیزیں ترکے میں شمار ہوتی ہیں، ان کے وارثین کون کون ہیں، اور ہر ایک کا حصہ کتنا ہے۔ اسی پہ ساری گفتگو گھومتی ہے۔ مصادر و مراجع، اس علم کے مصادر و مراجع قرآن و حدیث اور اجماع امت ہے۔ قرآن میں اکثر احکام تو اسی میں ہیں، 99% مسائل اسی میں ہیں، چند مسائل احادیث میں بھی ہیں، اور کئی مسائل پہ علماء نے اجماع کیا ہے۔ حافظ ابن المنذر رحمہ اللہ نے کئی مسائل پر اجماعت الامت علی کذا و کذا انہوں نے لکھا ہے۔ اس علم کو حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وارثین کو ان کا حق دیا جائے۔ جو انسان مر جائے اس کے مال میں سے جتنا بنتا ہے ہر ایک وارث کو ان کا حق دیا جائے، یہی اس علم کو حاصل کرنے کا مقصد اور غایت ہے۔ اس علم کو حاصل کرنے کا حکم کیا ہے؟ اس علم کو حاصل کرنے کا حکم یہ ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے۔ معاشرے کے ہر فرد پر اس علم کا حاصل کرنا واجب نہیں ہے۔ چند علماء سیکھ لیں، چند لوگ سیکھ لیں، کافی ہو جاتا ہے۔ البتہ اس علم پر عمل کرنا ہر ایک پر فرض ہے، وہ تو فرض عین ہے۔ تو سیکھنا فرض کفایہ ہے، البتہ عمل کرنا تو فرض عین ہے۔ فضیلت و اہمیت، اس علم کی فضیلت، ابھی جیسے چند باتیں آپ نے سنی، فضیلت چند احادیث اس سلسلے میں مروی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ میں، تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو اول شيء ينسى، کہ علم فرائض کو سیکھو سکھاؤ کیونکہ وہ آدھا علم ہے اور وہ اس میری امت سے سب سے پہلے اٹھا لیا جائے گا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ ان حدیث میں کچھ ضعف ہے، اور اسی قسم کی دوسرے احادیث بھی ہیں۔ اور اسی طرح ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفاء اربعہ وغیرہ کے تعلق سے فرمایا کہ میری امت میں سب سے رحم و کرم کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ ارحم امتی بامت ابو بکر واشدہم فی دین اللہ عمر، اور دین میں سب سے زیادہ مضبوط عمر رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ واصدقہم حیاء عثمان واقضاہم علی بن ابی طالب۔ تو یہاں کئی صحابہ کرام جو اپنے فن میں مشہور تھے ان کا تذکرہ کیا، اور اس میں ایک ہے افرضہم زید بن ثابت، اور ان میں علم فرائض کے زیادہ جاننے والے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو یہ اس علم کی فضیلت پر دلالت کرنے والے چند نصوص ہیں۔ اہمیت کے تعلق سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے مسائل کا تذکرہ قرآن میں بتا دیا ہے۔ نماز، روزے، زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل مجمل بیان ہیں، لیکن علم میراث کے وارثین کے حصوں کا تذکرہ اللہ نے مفصل بیان کر دیا ہے، کون کون وارث بنتے ہیں اور ہر ایک کا حصہ کتنا ہے۔ تو اس سے اس علم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور اس علم کی تفصیلات کی ذمہ داری اللہ نے نہ کسی نبی کے حوالے کیا اور نہ کسی فرشتے کے حوالے کی، بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ اور اس علم اور اس کو فریضۃ من اللہ، وصیۃ من اللہ، تلک حدود اللہ کہا ہے۔ اور جو اس علم کے مطابق عمل کرتے ہیں ان کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے، اور جو اس علم کو جاننے کے باوجود حدود میں تجاوز کر جاتے ہیں، کم کر دیتے ہیں، ان کے لیے جہنم کی بشارت دی گئی ہے۔ تو لہٰذا یہ سب چیزیں اس علم کی اہمیت پر دلالت کرتی ہیں۔ مسائل و مباحث، اس علم میں کن مسائل پر گفتگو ہوتی ہے؟ ابھی جیسے ہم نے فقہ میراث کے تعلق سے کہا کہ انسان کا مال کب دوسروں کی طرف منتقل ہوتا ہے، کس سبب کی بنیاد پر منتقل ہوتا ہے، کیا پڑوس ہونا بھی سبب ہے، کیا دوستی اور بچپن کا دوست ہونا یہ بھی سبب ہے، تو کون سا سبب ہے جس کی وجہ سے انسان کو ایک وراثت کے طور پر مال ملتا ہے، اور اسی طرح مردوں میں وارث ہونے والے کون کون ہیں، عورتوں میں وارث ہونے والے کون کون ہیں، یہ تفصیلات اس علم میں میراث میں گفتگو ہوتی ہے۔ اس علم کے دوسرے نام
ایک تو علم الموارث ہے، علم الفرائض ہے، علم الترکات ہے، یہ اس علم کے دوسرے نام ہیں۔ اس علم کو وضع کرنے والے، اس علم کا موجد کون ہے؟ اس علم کا موجد تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس علم کا موجد ہے، وہی اس علم کو وضع کرنے والا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اس علم کا تعلق دوسرے علوم سے کیا ہے؟ اس علم کا تعلق دوسرے علوم سے یہ ہے کہ یہ علم فقہ ہی کا ایک حصہ ہے۔ علم فقہ ہم جو پڑھتے ہیں، ارکان اربع، نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج، ان کے جو مسائل ہوتے ہیں مجموعے کو علم فقہ کہتے ہیں، تو انہی کا ایک حصہ ہے۔ اس کا تعلق علم عقائد سے نہیں ہے، تو لہذا علم میراث کا تعلق علم فقہ سے ہے۔ تو یہ 10 امور ہیں جو ہر کسی کو کسی بھی فن کو جاننے سے پہلے معلوم کرنی چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیے علم وراثت کے ارکان۔ علم وراثت کے ارکان، سب سے پہلے تو مورث ہے، یعنی جو انسان جب مرے گا تو وہ میت ہے، تبھی اس کا مال تقسیم ہو سکتا ہے۔ سب زندہ ہیں، سب چل رہے ہیں، زندگی گزر رہی ہے، تو مال کسی کی تقسیم ہونے والا تو ہے ہی نہیں، تو مورث یعنی سب سے پہلے میت ہے۔ اور اس کے بعد اس کے وفات کے وقت جو زندہ وارثین ہیں وہ وارث ہیں، دوسرا رکن ہے۔ اور تیسرا رکن ہے یہ ترکہ، جو انسان چھوڑ جاتا ہے، یعنی ایک تو میت ہے مورث جس کو ہم کہتے ہیں، اور دوسرے اس کے قریبی رشتہ دار ہیں وارث جن کو ہم کہتے ہیں، اور وہ جن چیزوں کو، جن جائیداد کو اور پراپرٹی کو چھوڑ جاتا ہے وہ ترکہ ہے۔ تو میت، وارث اور ترکہ ہے۔ شروط وراثت، وراثت کی شرطیں کیا ہیں کہ کب انسان کو وراثت کے طور پر مال ملتا ہے؟ پہلی شرط تو یہ ہے کہ انسان جب تک اس کی آنکھ بند نہ ہو، کنفرم نہ ہو کہ اس کی موت ہو چکی ہے، تب تک اس کا مال تقسیم نہیں ہو سکتا۔ کبھی انسان کوما میں چلا جاتا ہے، اس کا مال اٹھا کے تھوڑی تقسیم کر دیں گے۔ تو مال جب تک وہ کنفرم نہ ہو کہ اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے، یا اگر وہ گم ہو چکا ہو، مسنگ ہوئے، اور قاضی نے فیصلہ سنا دیا کہ اب اس کے انتظار کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سمجھ لو کہ وہ مر چکا ہے، تبھی اس کا مال تقسیم ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو زندہ ہیں ان کا مال تقسیم ہو نہیں سکتا۔ اور دوسرا ہے حیات، دوسری شرط ہے حیات الوارث، کہ جب انسان مرے اس کے مرتے وقت جو اس کے وارثین میں سے زندہ ہیں وہی وارث ہوں گے۔ جو اس کی موت سے پہلے وفات پا چکے ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، وہ انشاءاللہ ہم تفصیلاً آگے ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ انسان کی موت واقع ہو، اور اس کی موت واقع ہوتے وقت جو وارثین زندہ ہیں یا زندوں کے حکم میں ہیں، مثلاً کوئی شخص وفات پا جائے، اس کی بیوی حاملہ ہو، تو حمل میں پلنے والی اولاد بھی اس کی وارث ہوگی، کیونکہ وہ زندوں کے حکم میں، ابھی وہ دنیا میں تو نہیں آیا لیکن وہ زندوں کے حکم میں ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اسباب وراثت کا پایا جانا ہے، کہ کون سا سبب ہو جس کی سبب انسان کو وہ مال مل سکتا ہو، تو اس کو کہتے ہیں اسباب وراثت۔ تو اسباب وراثت کل 3 ہیں۔ کس بنیاد پر ایک کا مال دوسرے کو ملتا ہے؟ سب سے پہلے اس میں ہے نسبی رشتہ، بلڈ ریلیشن جس کو ہم کہتے ہیں، خونی رشتہ جس کو ہم کہتے ہیں، کہ نسبی رشتہ۔ نسبی رشتے سے مراد اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتے ہیں اصول، دوسرے ہوتے ہیں فروع، اور تیسرے ہوتے ہیں حواشی۔ دیکھیے، اصول سے مراد اس شخص کے جو آلہ ہوتے ہیں، یعنی ماں باپ ہوتے ہیں، دادا دادی ہوتے ہیں، نانی ہوتے ہیں، یعنی اصول ہوتے ہیں وہ۔ اور اس کے بعد ہوتے ہیں فروع۔ فروع کا مطلب اس کی جو اولاد ہے، بیٹے بیٹیاں ہیں، پوتے پوتیاں ہیں۔ نواسے نواسوں کا تو کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ خاندان ان سے نہیں جڑتا ہے، وہ بیٹوں سے جڑتا ہے خاندان۔ اور اس کے بعد ہے حواشی۔ حواشی کا مطلب یہ کہ بھائی بہنیں بھی وارث بنتے ہیں، اور بھائی بہنوں میں وہ بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں جو سگے بھائی بہنیں، جن کے ماں باپ ایک ہوتے ہیں، جن کو ہم شقیق کہتے ہیں، سگے بھائی بہنیں۔ اور دوسرے وہ جو باپ کی طرف سے آتے ہیں، یعنی باپ نے 1 سے 2 3 شادیاں کی ہوں، تو ان کی جو اولاد ہیں کہ باپ ایک ہے اور ماں مختلف ہے، تو اس کو کہتے ہیں باپ شریک بھائی بہنیں۔
اور تیسرے ہوتے ہیں ماں شریک بھائی بہنیں، کہ ماں ایک ہوتی ہے، باپ مختلف ہوتے ہیں، کہ ایک عورت جو بیوہ ہو چکی، صاحب اولاد تھی، دوسری شادی کی اور ان سے بھی اولاد ہوئی، تو ایک ہی عورت کی اولاد دو شوہروں سے ہوتی ہیں، تو ان کے جو بچے ہوتے ہیں آپس میں ماں شریک بھائی بہنیں ہوتے ہیں، تو یہ بھی جن کو ہاف بردر سسٹر کہتے ہیں، تو یہ بھی نسبی رشتے میں داخل ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ان کے چچا ہوتے ہیں اور چچازاد بھائی ہوتے ہیں، اسی طرح باپ شریک چچا بھی ہوتے ہیں اور باپ شریک چچازاد بھائی بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ اصول، فروع اور حواشی یا اطراف کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا سبب ہے نکاح۔ نکاح بھی ایک اہم سبب ہے کہ جس کی بنیاد پر ایک کمال، یعنی شوہر کا مال بیوی کو ملتا ہے اور بیوی کا مال شوہر کو ملتا ہے جب وہ وفات پا جائیں، کیونکہ ان کے درمیان تو کوئی رشتہ داری نہیں رہتی ہے، دونوں اجنبی ہوتے ہیں، نکاح کے سبب دونوں جڑتے ہیں، تو شوہر کی وفات ہو جائے تو اس کا مال اس کی بیوی کو ملتا ہے، بیوی کی وفات ہو جائے تو اس کا مال اس کے شوہر کو ملتا ہے۔ تو نکاح عورت کے ساتھ شرعی نکاح ہوا ہو، چاہے رخصتی و خلوت نہ ہوئی ہو، پھر بھی وہ مال اس کو ملتا ہے۔ ہاں اگر طلاق واقع ہو جائے، اور طلاق تو ہم جانتے ہیں کہ طلاق رجعی ہے اور طلاق بتہ ہے، طلاق رجعی ہو اور وہ عدت گزار رہی ہو تو ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں، لیکن اگر عدت ختم ہو جائے تو ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے، کیونکہ ایک دوسرے سے وہ اجنبی ہو گئے۔ اور تیسرا سبب ہے ولا۔ ولا کا مطلب یہ کہ آج سے کئی سالوں پہلے جب غلاموں اور لونڈیوں کا سلسلہ تھا تو ایک انسان اپنے پاس کئی غلام رکھتا تھا، کئی لونڈیاں اس کے پاس ہوتی تھیں، تو وہ بھی ایک سبب ہے کہ کسی شخص نے کسی کو آزاد کیا ہو، تو وہ آزاد کردہ غلام اگر وفات پا جائے اور اس کے کوئی قریبی رشتہ دار نہ ہو تو آخر کار اس کا مال آزاد کرنے والے کو ملتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الولاء لمن اعتق۔ تو یہ چونکہ آج کل یہ ناپید ہے، اس وجہ سے اس مد میں زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بھی ایک سبب ہے۔ اس کے بعد ہے موانع وراثت، کہ کبھی انسان کو وراثت نہیں ملتی ہے رشتہ دار ہونے کے باوجود، تو یہ کل تین چیزیں ہیں۔ ایک ہے نمبر ایک قتل ہے، کہ قتل اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا یرث القاتل شیئا، کہ قاتل کسی چیز کا وارث نہیں ہوگا، مطلب یہ کہ قتل کر دے، اگر کسی بیٹے نے باپ کو نعوذ باللہ قتل کر دے تو بیٹے کو باپ کی وراثت سے کچھ نہیں ملے گا۔ اسی سے قاعدہ بنتا ہے کہ من استعجل شیئا قبل اوانہ عوقب بحرمانہ، کہ جو آدمی کسی چیز کو وقت سے پہلے لینے کی کوشش کرے اس کو اس چیز سے ہی محروم کر دیا جائے گا۔ اور دوسرا سبب ہے اختلاف دین، دین مختلف ہو، باپ ایک دین پر ہو اور بیٹا ایک دین پر ہو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوگا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوگا۔ اور تیسرا ہے غلامی۔ یہ غلامی یہ کہ غلام یہ خود ترکے میں بٹتے ہیں، یہ خود ترکے میں بٹتے ہیں، یہ کسی کے وارث نہیں بنتے نہ بناتے ہیں۔ اچھا، ہم ترکہ کہتے ہیں انسان کے چھوڑے ہوئے مال کو، تو ترکہ میں کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ کسی شخص کی وفات کے وقت اس کا چھوڑا ہوا مکمل ترکہ، چاہے وہ غیر منقولہ ہو جیسے گھر، دکان اور جائیداد، یعنی انسان کے پاس کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو منقول نہیں ہو سکتی ہیں، جیسے جائیداد وغیرہ۔ یا منقولہ ہو، اور منقولہ تو انسان کے پاس جتنے ہیں، اس کے گھر کے جو فرنیچرز ہیں یا زیورات ہیں یا اس کے وہیکلس ہیں، گاڑیاں ہیں یا لیپ ٹاپ ہے، جو بھی چیزیں ہوں، کپڑے ہوں، گھر کے ساز و سامان ہوں، یا حقوق بھی انسان کے کچھ ہوتے ہیں۔ اب جیسے کوئی گورنمنٹ سرونٹ ہے تو اس کی وفات کے بعد اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں کہ اس کے اکاؤنٹ سے جو کٹ گئے تھے پینشن کے، پی ایف کے طور پر کچھ پیسے آتے ہیں، تو وہ بھی ترکے میں شمار ہوتے ہیں۔ یا جو کچھ اس کی ملکیت میں ہو، چاہے اس کے قبضے میں ہو یا دوسرے کے ذمے واجب الادا ہو، یعنی خود اس کے قبضے میں ہو یا دوسرے کے ذمے ہو، کہ انسان کبھی رہن رکھ کر قرض لے لیتا ہے تو وہ رہن میں رکھی ہوئی چیز بھی اس کے ترکے میں شمار ہوتی ہے۔
تو ہر چیز، انسان کا پہنا ہوا کپڑا بھی، وہ بھی ترکے میں شمار ہوتے ہیں۔ اور آج کل تو کپڑے ہوں، جوتے ہوں، مہنگے بھی ہوتے ہیں، جس کی کوئی بھی قیمت ہو، ویلیو ہو، وہ ترکے میں شمار ہوتی ہیں۔ گھڑی ہو، موبائل ہو، جو کچھ اس نے چھوڑا ہو، سب کچھ ترکے میں شمار ہوتے ہیں۔ ویسے ہی کر دیجیے تو پہلے۔ جی جی ہاں، تو اسی کر دیجیے۔ ہاں ویسے لکھنے کا انشاءاللہ آئے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ایک اہم بات یہ ہے کہ انسان کی وفات کے بعد اس کا چھوڑا ہوا جتنا ترکہ ہے، سارا ترکہ اس کے وارثوں کا نہیں ہوتا ہے، اس میں کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ انسان کے کفنانے، دفنانے اور نہلانے کا جو خرچ ہے، اسی کے مال سے لیا جاتا ہے۔ یعنی جو انسان کو کفنانے، دفنانے کے لیے پیسے لگتے ہیں، تو وہ سارا خرچ اسی کے مال سے لیا جاتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی دوسرا انتظام کر دے تو الگ بات ہے، لیکن سب سے پہلا حق تو اس کے مال میں سے ہے۔ اس کے بعد دوسرا حق یہ کہ انسان نے جو قرض چھوڑا ہے، کسی سے قرض لے لیا تھا تو اس کے ترکے میں سے قرض ادا کر دیں گے۔ اور قرض کا معاملہ بھی کوئی آسان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ، کہ مومن کی جان قرض کی وجہ سے اٹکی ہوئی ہوتی ہے آسمان و زمین کے مابین، یہاں تک کہ اس کی طرف سے ادا کر دیا جائے۔ ایک جنازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے پوچھا کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ 2 دینار کا قرض ہے صرف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلوا علی صاحبکم، تم خود اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ بعد ایک صحابی اٹھے اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں ادا کر دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے مال سے ادا کرو گے؟ تو کہا کہ ہاں۔ اس کے بعد اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جب بھی وہ صحابی ملتے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے کہ کیا ہوا ان 2 دیناروں کا، آخر انہوں نے ایک دن کہا کہ اللہ کے رسول میں نے ادا کر دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ الآن برت علیہ جلدتہ، اب تم نے اس کے چمڑے کو ٹھنڈا کیا ہے۔ تو لہٰذا قرض معاف نہیں ہوتا ہے۔ ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا اور پوچھا کہ ارأیت ان قتلت فی سبیل اللہ تکفر عنی خطایایا، کیا اگر میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں تو کیا میرے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور پوچھا کہ تم نے کیا سوال کیا تھا؟ تو اس نے سوال دہرایا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ، کہ تم اس حال میں شہید ہو جاؤ کہ تم آگے بڑھتے ہوئے جہاد میں گئے اور شہید ہو جاؤ تو جنت میں جاؤ گے، إِلَّا الدَّيْنِ، قرض کے معاف نہیں ہوگا۔ کیونکہ ابھی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے، انہوں نے بتایا کہ قرض معاف نہیں ہے۔ تو جس شہید کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جائے لیکن قرض معاف نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرض کا معاملہ آسان نہیں ہے۔ تو دوسرا حق جو اس کے مال سے لیا جائے گا، جتنا پینڈنگ قرض ہیں سارے اس کی طرف سے ادا کر دی جائیں گے، چاہے وہ قرض لوگوں سے اس نے قرض حسنہ کے طور پر لیا ہو، یا اس نے رہن رکھ کر کچھ قرض لیا ہو تو رہن چھڑا لیں گے اس سے، یا اللہ کا کوئی قرض رہ گیا ہو کہ حج یا زکوٰۃ رہ گئی ہو تو وہ بھی اس کو ادا کرنے ہوں گے، اس کے مال میں سے ادا کرنے ہوں گے۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے وصیت۔ اگر مرنے والے نے کوئی وصیت کی ہو، وصیت کا مطلب یہ ہے، ایک تو وصیت ہوتی ہے انسان یا ماں باپ اپنے بچوں کو تقویٰ کی طاعت اور طہارت کی وصیت کرتے ہیں، یہ تو وصیت ہے۔
اور ایک ہے مال کی وصیت، کہ انسان کو یہ اختیار حاصل ہے زندگی میں کہ وہ اپنے حین حیات یہ وصیت کر سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد اتنا مال فلاں کو مل جائے۔ ایک مرتبہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عیادت کی، مکے میں تھے وہ، اس وقت ان کو صرف ایک ہی بیٹی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی جائیداد کے 2/3 حصہ میں وصیت کر دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کر نہیں سکتے۔ پھر پوچھا کہ ایک آدھا مال، کہا کہ اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ پھر پوچھا ایک ثلث، 1/3، تو کہا کہ ہاں الثلث والثلث کثیر، کہ ایک ثلث 1/3 حصہ 1/3 تو کر سکتے ہو، لیکن یہ بھی زیادہ ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ وصیت کرتے ہوئے ایک ثلث سے کچھ کم ہی کریں تو بہتر ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ الثلث والثلث کثیر۔ پھر آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ معاذ تم سعد بن ابی وقاص سے کہ انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر لک من ان تذرهم عالۃ یتکففون الناس، کہ تم لوگ اپنے وارثین کو مالدار چھوڑ جاؤ، یہ بہتر ہے کہ تم ان کو غریب اور مسکین بنا کر چھوڑ دو اور لوگوں کے سامنے وہ ہاتھ پھیلانے لگے۔ تو لہذا اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کو اپنی زندگی میں ایک تو یہ ہے کہ گفٹ دے دیتے ہیں، ہبہ ہے کہ وہ کسی اور کو دے دے، انسان کرنے کا اختیار حاصل ہے، اور دوسرا ہوتا ہے مرنے کے بعد یہ ول لکھ کر جائے کہ میری پراپرٹی کا 1/3 یا 1/3 حصہ جو ہے فلاں غریب کو دے دیا جائے، فلاں رشتہ دار کو جو وارث نہیں بنتے ہیں ان کو دیا جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ کسی اپنے وارث کے نام نہیں کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہم نے حدیث پڑھا ان اللہ اعطى كل ذي حق حقه فلا وصیۃ لوارث، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے، چنانچہ کسی وارث کے حق میں وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ کہ جیسے کسی بیٹے نے بڑی خدمتیں کی، کہا کہ یہ گھر تم لے لو، کسی بیٹی نے بڑی خدمتیں کی، یہ زیور تم رکھ لو، یا میرے مرنے کے بعد تم اس کی وارث ہو، ایسا انسان کو کہنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو وصیت جو کرنے کا حق ہے وہ 1/3 ہی میں کرنا ہوگا، اور وہ بھی کسی غیر وارث کے حق میں۔ تو اگر کسی نے وصیت کی ہو تو وصیت کا مال بھی لیس کر دیں گے۔ اس کے بعد جو مال بچتا ہے، مثال طور پر اس نے 1,00,000 روپے چھوڑے ہوں، 10,000 روپے کفن دفن میں چلے گئے، تو اور بچے 90,000 روپے، اس میں سے قرض تھا 10,000 روپے کا، تو 80,000 روپے اس کے چلے گئے۔ اس نے کسی کو وصیت کی تھی 1/3 کی یا 20,000 روپے کی، تو 20,000 روپے وہاں چلے گئے، تو اب بچے کتنے؟ 60,000 روپے۔ یہی مال اس کے وارثین میں تقسیم ہوگا، 1,00,000 روپے تقسیم نہیں ہوں گے۔ تو لہذا یہ حقوق پہلے گزارنے ہوں گے۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ پہلی، اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو قرآن مجید میں 4 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ پہلی آیت جہاں اللہ تعالیٰ نے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اولاد اور والدین کے حصوں کا تذکرہ کیا، تو وہاں فرمایا من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، کہ یہ جو تقسیمات ہیں وصیت پوری ہونے کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگا۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں جہاں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے حصوں کا تذکرہ کیا، وہاں بھی فرمایا من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین من بعد وصیۃ توصون بہا او دین، کہ یہ جو حصے بٹیں گے وصیت پوری کرنے کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ پھر جہاں اللہ تعالیٰ نے ماں شریک بھائی بہنوں کے حصوں کا تذکرہ کیا، وہاں بھی فرمایا من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین غیر مضار، کہ یہ جو تقسیم ہوگی اس وصیت کے بعد جو وصیت کی گئی ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ تو لوگ یہ نہ سمجھے کہ جو کچھ انسان چھوڑا ہے سارا مال وارثین کا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے کفن دفن کا خرچ نکالیں گے، اس کے بعد جو قرض اس نے چھوڑا ہے وہ قرض پھیر دیں گے، اس کے بعد اگر اس نے وصیت کی ہو تو وصیت 1/3 میں سے کسی غیر وارث کے حق میں پوری کریں گے۔ اب جو مال بچتا ہے وہی وارثین کا حق ہے۔ اب اس میں بھی ترتیب ہے۔ ترتیب کیا ہے؟ سب سے پہلے ان وارثین کو دیں گے جن کا حصہ متعین ہے، جن کے شیئر لمیٹڈ ہیں، جن کو اصحاب فرائض کہتے ہیں۔ ان کے بعد ان کو دینے کے بعد
جو مال بچا ہے ان وارثین کو دیں گے جن کا حصہ متعین نہیں ہے، جن کو ہم عصبہ کہتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عصبہ نہیں رہا تو اس وقت یہ جو اصحاب فرائض ہے ان میں جو میاں بیوی ہے ان کے علاوہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو دوبارہ دیں گے، جس کو ہم رد کہتے ہیں۔ اور اگر وہ بھی نہ ہو، کبھی کسی کے رشتہ دار ہی نہیں رہتے ہیں، دور کے رشتہ دار ہوتے ہیں جن کو ذوی الارحام کہتے ہیں، ان کو دے دیا جائے گا۔ اور اگر وہ بھی نہ ہو تو مسلمانوں کے مفاد میں یا بیت المال میں ان کا یہ مال خرچ کر دیا جائے گا۔ تو یہ ترتیب ہے جو مال کی تقسیم کے تعلق سے ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو حصے متعین کیے ہیں سورہ نساء کی دوسرے رکوع میں اور آخری آیت میں، ایک تو یہ ہے کہ 2/3 ایک حصہ ہے، پھر اس کے ساتھ ثلث 1/3 ایک حصہ ہے، اور ایک حصہ ہے سدس 6واں حصہ ہے، اور ایک حصہ ہے نصف آدھا حصہ ہے، اور ایک ہے ربع 1/4 حصہ ہے، اور ایک ہے ثمن 8واں حصہ ہے جس کو 1/8 کہتے ہیں۔ تو یہ حصے اللہ تعالیٰ نے وارثین کے رکھے ہیں۔ اب ان میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ثلثان پانے والے، 2 ثلث پانے والے کون کون وارثین ہیں، یہ 1 ثلث پانے والے کون کون وارثین ہیں، اور سدس پانے والے اور اسی طرح نصف اور ربع اور ثمن پانے والے کون کون وارثین ہیں۔ تو یہ جو حصے ہیں اس حصے کو یاد کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ کہ جیسا کہ ابھی ہم نے بتایا کہ ثلثان پانے والے کون کون ہیں، 2/3 پانے والے یا 1/3 پانے والے کون کون ہیں، یہ ایک تفصیل آتی ہے۔ دوسری تفصیل یہ کہ ایک انسان مر جائے تو اس کے جو وارثین ہیں ان کو کتنا حصہ ملتا ہے۔ اب جیسے شوہر ہے تو شوہر کو بیوی کے مال میں سے کتنا ملے گا، یا بیوی ہے تو شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کو شوہر کے مال میں سے کتنا ملے گا، یہ ایک ترتیب ہے۔ تو یہ ترتیب بہت آسان ہے کہ ہم یہ جانیں کہ وارثین کو کتنا حصہ ملنے والا ہے۔ تو اصحاب فرائض جیسے میں نے بتایا کہ وہ وارثین جن کا حصہ متعین ہے وہ کل 12 ہیں، جن میں مردوں میں 4 ہیں، ان میں شوہر ہے، باپ ہے، دادا پردادا ہیں اور ماں شریک بھائی ہیں، ان کے حصے متعین ہیں۔ آپ پوچھیں کہ بیٹے کا تذکرہ ہی نہیں آیا جبکہ بیٹا سب سے پہلے ہے، تو بیٹا جو ہے یہ عصبہ میں شمار ہوتا ہے اور سب سے پہلا جیسے علماء نے ایک قاعدہ بیان کیا ہے کہ ہر وہ رشتہ دار جن کا حصہ متعین نہیں ہے لیکن وہ قریبی رشتہ دار ہیں تو عصبہ میں شمار ہوتے ہیں۔ تو بیٹا عصبہ ہوتا ہے کہ سارا مال اسی کا ہوتا ہے۔ تو اصحاب فرائض جن کا حصہ متعین ہے، مردوں میں نے بتایا کہ 4 ہوئے اور عورتوں میں 8 ہیں۔ 8 کون کون ہیں؟ بیٹیاں ہیں، پوتیاں ہیں، ماں ہے، دادی نانی ہے، سگی بہنیں ہیں، باپ شریک بہنیں ہیں، ماں شریک بہنیں ہیں اور ماں ہیں۔ یہ کل 12 ہو گئے، مردوں میں 4 اور عورتوں میں 8۔ تو سب سے پہلے ہر ایک کے حصے ہم معلوم کر لیں گے۔ سب سے پہلے زوج یعنی شوہر کا مطلب یہ کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے مال میں سے شوہر کو کتنا ملے گا۔ تو یہاں دیکھیں ہم نے ذکر کیا 1/2 اور 1/4 ہے، یعنی نصف اور ربع، کہ اگر عورت کا انتقال ہو جائے اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے تو اس کے مال میں سے اس کے شوہر کو 1/2 یعنی نصف ملتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر عورت کا انتقال ہو جائے اور وہ صاحب اولاد ہو، بیٹا بیٹی سب ہیں، تو ایسی صورت میں اس کے مال میں سے اس کے شوہر کو 1/4 یعنی ربع ملتا ہے۔ تو یہ دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ نے فطرت کا خیال رکھا ہے، کامن سینس کا خیال رکھا ہے کہ اولاد ہوں تو مال وہاں بھی تو جانا ہے، تو اس لیے شوہر کا حصہ کم ہو گیا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو شوہر کا حصہ بڑھ جاتا ہے۔ تو
اسی طور پر یہاں ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد اب یعنی باپ کی کل 3 حالتیں ہوتی ہیں، یعنی اگر باپ کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کا انتقال ہو جائے، بیٹا یا بیٹی ہو، تو اس کے مال میں سے اس کے والد کو کتنا ملے گا؟ تو 3 حالتیں اس کی، ایک تو یہ کہ اگر صرف مرنے والے کی بیٹیاں ہی ہیں صرف، تو باپ کو سدس کے ساتھ وہ عصبہ بھی بنتا ہے، یعنی بچا ہوا مال بھی لیتا ہے۔ اور اگر صرف بیٹے ہیں تو ایسی صورت میں اس کو صرف چھٹا حصہ ملتا ہے۔ اور اگر مرنے والے کی اولاد ہی نہیں ہے تو باپ عصبہ بنتا ہے کہ بچا ہوا سارا مال وہ لیتا ہے۔ تو یہ تفصیل اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی دوسرے رکوع کی پہلی آیت میں اللہ نے ذکر کیا ہے، جو یہاں دیکھیے مذکور ہے کہ جب میت کا سدس 1/6 ملتا ہے جب میت کا بیٹا پوتا ہو، 1/6 پلس عصبہ بنتا ہے جب میت کی صرف بیٹی یا پوتی ہو، اور عصبہ یعنی میت کا بیٹا بیٹی پوتا پوتی نہ ہو تو باپ جو ہے عصبہ بنتا ہے۔ اسی طرح دادا پر دادا کی 4 حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی حالت یہ کہ اگر مرنے والے کے صرف بیٹے پوتے ہوں اور باپ نہ ہو تو دادا کو اس کے مال میں سے چھٹا حصہ ملتا ہے۔ دوسری حالت یہ کہ مرنے والے کی اگر صرف بیٹیاں ہیں اور باپ نہیں ہے تو باپ کو چھٹے حصے کے ساتھ عصبہ بھی بنتا ہے۔ اور اگر مرنے والے کے بیٹے بیٹیاں ہی نہیں ہیں اور باپ بھی نہیں ہے تو دادا مکمل عصبہ بنتا ہے، یعنی بچا ہوا پورا مال لیتا ہے۔ اور اگر مرنے والے کا باپ زندہ ہے تو دادا کو کچھ نہیں ملتا ہے، کیونکہ باپ بھی ہو اور دادا بھی ہو تو کون قریبی ہوئے؟ باپ قریبی ہے، تو باپ وارث بنتا ہے اور دادا محروم ہو جاتا ہے، جس کی تفصیل یہاں ذکر ہے۔ دیکھیے کہ 4 حالتیں ہیں، ایک تو 1/6 ہے جب میت کا بیٹا پوتا ہو اور باپ نہ ہو، اور 1/6 پلس عصبہ ہے جب میت کی صرف بیٹی یا پوتی ہو، اور عصبہ بنتا ہے جب میت کا بیٹا بیٹی پوتا پوتی نہ ہو۔ اور اگر باپ آ جائے جب میت کا باپ یا قریبی دادا ہو تو محروم ہو جاتے ہیں یہ دادا۔ اس کے بعد ماں شریک بھائی بہنوں کی 3 حالتیں یہاں مذکور ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کا جو دوسرا رکوع ہے، دوسرے رکوع کی دوسری آیت میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ماں شریک بھائی بہنیں اگر ایک ہوں تو ان کو چھٹا حصہ ملتا ہے، اور اگر ایک سے زائد ہوں تو ان کو 1/3 یعنی ثلث میں وہ شریک ہوتے ہیں۔ اور اگر مرنے والے کی اولاد ہے، بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں ہیں یا باپ دادا ہیں، تو ماں شریک بھائی بہنوں کو کچھ نہیں ملتا، کیونکہ وہ قریبی لوگ ہوتے ہیں اور یہ بعیدی لوگ ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ان کو نہیں ملتا ہے، جس کا تذکرہ یہاں دیکھیے کہ ماں شریک بھائی اور ماں شریک بہن کی 3 حالتیں ہیں کہ 1/6 ہے جب میت کا ماں شریک بھائی یا بہن ایک ہو، اور 1/3 جب وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، مرد و خواتین کو برابر کے حصے ملتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور یہاں قراءت میں من امٍ کا بھی تذکرہ ہے، تو مطلب یہ کہ یہاں ماں شریک بھائی بہنوں کے حصوں کا تذکرہ ہے، کیونکہ سگے اور باپ شریک بھائی بہنوں کے حصوں کا تذکرہ سورہ نساء کی آخری آیت میں ہے۔ اور محروم کب ہو جاتے ہیں؟ جب میت کی اولاد ہو، بیٹے بیٹیاں ہوں یا باپ دادا ہوں، تو یہ ماں شریک بھائی بہنیں محروم ہو جاتے ہیں۔ بنت یعنی بیٹیاں صرف کسی شخص کی ہوں، کبھی ہوتا ہے کہ کسی کو صرف بیٹیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ صرف بیٹیاں دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جن کو چاہے اللہ تعالیٰ صرف بیٹے عطا کرتا ہے، اور يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ بانجھ بنا دیتا ہے۔ تو یہ 4 قسمیں معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ تو اگر کسی کو صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں تو ان کا حصہ کتنا بنتا ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ اگر بیٹی صرف ایک ہے تو مرنے والے کے مال میں سے، چاہے مرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، یعنی ماں مرے یا باپ مرے، اس کے مال میں سے اس کی بیٹی کو 1/2 یعنی نصف حصہ ملتا ہے۔ اور اگر بیٹیاں 2 یا 2 سے زائد ہوں،
تو ان کا حصہ 2/3 یعنی 2 ثلث کا ہے۔ اور اگر ساتھ میں بیٹے بھی آ جائیں، یعنی بیٹے بیٹیاں سارے ہوں، تو ان کو عصبہ بالغیر کہتے ہیں کہ جتنا ہے مال اس میں 1:2 کے حساب سے بیٹوں کو ڈبل حصہ ملتا ہے اور بیٹیوں کو سنگل حصہ ملتا ہے، جس کو ہم نے یہاں واضح کیا ہے کہ بیٹی اگر ایک ہو تو 1/2، اور اگر 2 یا 2 سے زائد ہوں تو 2/3، اور اگر بیٹیوں کے ساتھ بیٹے بھی آ جائیں تو بیٹی کو بیٹے کا آدھا حصہ ملے گا، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا للذکری مثل حظ الانثیین، کہ لڑکے کو 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر، یعنی 1:2 کے حساب سے بیٹے کو ڈبل ملے گا اور بیٹی کو سنگل حصہ ملے گا۔ بیٹیاں جتنی بھی ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں، 6 ہوں، جتنی بھی ہوں، ان کا حصہ 2 ثلث سے بڑھتا نہیں ہے۔ اس کے بعد پوتیاں، یہ پوتیوں کا حصہ کب ملے گا؟ جب بیٹیاں نہ ہوں، بیٹیاں نہ ہوں البتہ پوتیاں ہیں اور کوئی پوتے نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں پوتیوں کی کل 5 حالتیں ہوتی ہیں۔ اگر وہ 1 ہوتی ہیں تو ان کو 1/2 ملتا ہے، اور اگر وہ 1 سے زائد ہوتی ہیں تو 2/3 ملتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بیٹے بیٹیاں نہ ہوں۔ اگر بیٹی 1 ہے تو پوتیوں کو 1/6 ملتا ہے، چھٹا حصہ ملتا ہے، اور اگر پوتیوں کے ساتھ پوتے پڑپوتی بھی ان کے بھائی بھی آ جائیں تو عصبہ بن جاتے ہیں، جس کو عصبہ بالغیر کہتے ہیں۔ اور اگر مرنے والے کا بیٹا ہے یا بیٹیاں 2 یا 2 سے زائد ہیں تو پوتیوں کو کچھ نہیں ملتا ہے، جس کو یہاں ہم نے واضح کیا ہے۔ دیکھیے کہ پوتیوں کی 5 حالتیں: 1/2 جب میت کی 1 پوتی ہو، 2/3 جب میت کی پوتیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں بشرطے کہ میت کے بیٹے بیٹیاں نہ ہوں، اور 1/6 جب میت کی 1 بیٹی ہو، اور عصبہ بالغیر جب میت کا پوتا پڑ پوتا ہو، اور محروم 2 صورتوں میں جب میت کا بیٹا ہو اور جب میت کی بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کبھی کبھی بیٹیاں جو ہے، شیخ عبدالرزاق بدر حفظہ اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ کسی سعودی نے ان سے کہا کہ ان کو 65 بیٹیاں ہیں، کتنا 65 بیٹیاں ہیں ان کی، اور ایک بھی بیٹا نہیں ہوا۔ کتنی شادیاں کی انہوں نے؟ 17-18 شادیاں کی انہوں نے، لیکن ایک بھی بیٹا نہیں ہوا، ساری بیٹیاں ہی بیٹیاں۔ تو بیٹیاں 65 بھی ہو تو ان کا حصہ کتنا ہوگا؟ 2 ثلث، 2/3 سے زائد ان کا حصہ نہیں ہے۔ اور شیخ عبدالرزاق بدر حفظہ اللہ نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے یہ بتایا کہ اب تک 55 بیٹیوں کی شادیاں بھی ہو گئی ہیں، 55 بیٹیوں کی شادیاں بھی ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے ماں کی حالتیں، یعنی کوئی بیٹے کا انتقال ہو جائے، ماں زندہ ہے تو ماں کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک حالت تو یہ کہ اگر مرنے والے کے بیٹے بیٹیاں ہوں یا مرنے والے کے 2 یا 2 سے زائد بھائی بہنیں ہوں تو ماں کو 1/6 ملتا ہے۔ اگر مرنے والے کی بیٹیاں ہی نہیں ہیں، بیٹے ہی نہیں ہیں، یا 1 سے زائد بھائی بہنیں نہیں ہیں تو 1/3 ملتا ہے۔ اور تیسری حالت ثلث باقی کی ہے، جس کو عمریتین یا غراوین کہتے ہیں، وہ یہ کہ جب ماں کے ساتھ میت کا شوہر اور باپ ہو یا ماں کے ساتھ میت کی بیوی اور باپ ہو تو ماں کو ثلث باقی ملتا ہے۔ ثلث باقی کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کو تو ان کا حصہ دے دیں گے، شوہر یا بیوی کو ان کا حصہ دینے کے بعد جو بچ جاتا ہے اس کا ثلث ماں کو دیں گے۔ وہ انشاءاللہ جب ہم مسائل کریں گے تب انشاءاللہ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ اس کو کہتے ہیں ثلث الباقی، ثلث ما بقی بعد احد الزوجین، کہ شوہر اور بیوی کو دینے کے بعد جو بچ جائے اس کا ثلث ماں کو ملتا ہے۔ اس کے بعد جدتن، جدتن کے معنی نانی اور دادی، دونوں کا حصہ دونوں مل کر آئے یا دونوں یا اکیلے آئے تو سدس یہ 1/6 ہے، کہ جب میت کی ماں نہ ہو یا قریبی دادی نانی نہ ہو تو ان کا حصہ 1/6 ہے، چاہے وہ ایک صرف دادی ہو یا نانی دادی دونوں ہوں تو دونوں میں سدس میں دونوں شریک ہو جائیں گے۔ اور محروم اس وقت ہوں گے جب میت کی ماں زندہ ہو، اسی طرح جب میت کا باپ ہو تو دادی محروم ہو جائے گی۔ اس کے بعد دیکھیے زوجہ، کسی مرد کا انتقال ہو جائے، اس کی بیوی ایک ہو یا کئی ہوں تو مرنے والے شوہر کو دیکھیں گے کہ اگر وہ صاحب اولاد ہے
چاہے اس کی اولاد پہلی بیوی سے ہو، دوسری سے ہو، تیسری سے ہو، لیکن وہ صاحب اولاد ہے، تو اس کے مال میں سے اس کی بیویوں کو 1/8 ملے گا، 8واں حصہ ملے گا۔ اور اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو اس کے شوہر کو، تو ان کی بیوی کو اس کے مال میں سے 1/4 ملے گا۔ جیسے یہاں مذکور ہے، دیکھیے کہ زوجہ، بیوی یا بیویاں، سب سے پہلا حصہ ہے کہ 1/4، یعنی جب میت یعنی شوہر کی اولاد یا پوتے پوتی نہ ہو، اور 1/8 جب میت یعنی شوہر کی اولاد یا پوتے پوتی ہو۔ تو دیکھیے آٹومیٹکلی جب انسان کے پاس اولاد ہیں تو ان کے بعد والے جو وارث ہوتے ہیں ان کا حصہ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ اولاد میں بھی تو ترکہ بٹنا ہے، اور اگر اولاد نہیں ہے تو بیوی کا حصہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ یہی وارث ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اصحاب فرائض میں صرف 2 باقی ہیں، یہ ایک تو سگی بہن ہے اور ایک ہے باپ شریک بہن۔ سگی بہن ہے جس کی 5 حالتیں ہیں۔ سگی بہنیں، پہلی حالت تو یہ ہے کہ اگر وہ اکیلی ہیں، یہ ایک ہیں تو 1/2 ملتا ہے، یعنی نصف ملتا ہے، اور اگر وہ 2 یا 2 سے زائد ہوں تو 2/3 ملتا ہے، 2/3 ملتا ہے، اور اگر وہ اس کے ساتھ سگے بھائی بھی ہوں تو مل کر عصبہ بالغیر بن جاتے ہیں، اور سگی بہنوں کے ساتھ اگر بیٹی پوتی ہو تو عصبہ مال غیر بنتی ہیں، مطلب بیٹیاں یا پوتیاں اپنا حصہ لینے کے بعد جو بچ جائے یہ بہنیں لیتی ہیں۔ اور محروم کب ہوتی ہے؟ جب میت کا بیٹا، پوتا اور باپ دادا ہو تو سگی بہنیں سب محروم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سگی بہنوں کی 5 حالتیں، اور باپ شریک بہنوں کی کل 6 حالتیں 6 حالتیں ہیں۔ دیکھیے باپ شریک بہنوں کی کل 6 حالتیں ہیں کہ اگر وہ اکیلی ہیں، یہ ایک ہے تو آدھا حصہ 1/2، اور اگر وہ 1 سے زائد ہوں تو 2/3، لیکن شرط یہ ہے کہ سگے بھائی بہنیں نہ ہوں، اور اگر سگی بہن ایک ہو تو باپ شریک بہنوں کو 1/6 ملتا ہے، اور اگر اس کے ساتھ اس کے بھائی ہوں تو عصبہ بالغیر، اور اگر بیٹیوں یا پوتیوں کے ساتھ آئے تو عصبہ مال غیر۔ اور محروم کب ہوتی ہیں؟ جب میت کا بیٹا، پوتا، باپ دادا اور سگا بھائی ہو، یا سگی بہن عصبہ مال غیر بن جائے، یا سگی بہنیں 2 یا 2 سے زائد ہوں تو باپ شریک بہنیں محروم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ کل 12 افراد ہوئے، یہ کل 12 ہیں، جو مردوں میں 4 ہیں اور عورتوں میں 8 ہیں۔ اب اس کے بعد عصبہ کی قسمیں آتی ہیں۔ عصبہ کا مطلب وہ وارثین جن کا حصہ متعین نہیں ہے، ان لمیٹڈ شیئر ہے، اور اصحاب فرائض جو گزر گئے ان کا حصہ تو کبھی متعین تھا کہ کبھی کسی کو ثلث، کبھی کو ربع، کبھی کسی کو ثمن۔ عصبہ کی اصطلاحی تعریف دیکھیے، اصحاب الفرائض کو ان کے متعین حصے دینے کے بعد باقی بچے مال کو کتاب و سنت میں جن وارثین کو دینے کے لیے کہا گیا، خواہ وہ اصحاب فرائض کے علاوہ دیگر رشتہ دار ہوں یا اصحاب فرائض ہی ہوں، انہیں عصبہ کہتے ہیں، انہیں عصبہ کہتے ہیں۔ عصبہ کی کل 3 قسمیں ہیں۔ عصبہ کی بڑی قسم تو 2 ہے، عصبہ نسبی، عصبہ سببی۔ پھر عصبہ نسبی کی 3 قسمیں، عصبہ بالنفس، عصبہ بالغیر اور عصبہ مال غیر۔ عصبہ بالنفس جو ہم کہتے ہیں یہی مین ہے کہ یہ کل 12 ہوتے ہیں، اور 12 جو ہے 4 میں منقسم ہوتے ہیں۔ پہلے تو بیٹے پوتوں کی ایک جماعت ہوتی ہے، اس کے بعد باپ دادا کی، اس کے بعد بھائی اور باپ شریک بھائیوں کی، اور بھتیجے اور باپ شریک بھتیجے کی، اور چوتھی قسم ہوتی ہے چچا اور باپ شریک چچا اور ان کے بچوں کی۔ تو یہ 4 ہیں لیکن 12 میں تقسیم ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ان میں بیٹا آتا ہے، اور بیٹا ایسا کہ بعد والے بیٹی کی وجہ سے محروم ہو جاتے ہیں سوائے باپ دادا کے۔ باپ دادا کو بیٹی کی وجہ سے 1/6 ملتا ہے، البتہ ان کے علاوہ جو سگے بھائی ہیں، باپ شریک بھائی ہیں، چچا ہیں، سب محروم ہو جاتے ہیں بیٹے کی وجہ سے۔ اس کے بعد عصبہ بالغیر، بیٹی پوتی، یہ کل 4 ہوتے ہیں کہ بیٹی جب اپنے بھائی کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ آئے، پوتی پڑ پوتی جب پوتے پڑ پوتے کے ساتھ آئے، پھر سگی بہن جب سگے بھائی کے ساتھ آئے، اور باپ شریک بہن جب باپ شریک بھائی کے ساتھ آئے۔ اور اس کے بعد عصبہ مال غیر، جیسا کہ ابھی ہم نے بتایا کہ سگی بہنیں جب بیٹیوں کے ساتھ آئے یا باپ شریک بہنیں جب بیٹیوں کے ساتھ آئے تو بیٹیوں کو ملنے کے بعد جو بچتا ہے وہ سگی بہنیں لیتی ہیں۔ عصبہ کے عمومی احکام یہ ہیں کہ ان میں سے کوئی تنہا ہو تو پورے ترکے کا مستحق ہوتا ہے،
یعنی اگر کسی شخص کا صرف ایک ہی بیٹا ہے تو پورے مال کا وہی وارث ہوگا، لیکن اگر ایک ہی بیٹی ہو تو پورا مال نہیں جائے گا، صرف 1/2 جائے گا۔ تو ان میں سے کوئی تنہا ہو تو پورے ترکے کا مستحق ہوگا۔ یہ حکم عصبہ بن نفس کے ساتھ خاص ہے۔ عصبہ یعنی اصحاب فرائض سے بچا ہوا ترکہ لیتے ہیں، یعنی پہلے اصحاب فرائض کو دیں گے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الحق الفرائض باہلها فما بقي فهو لاولى رجل ذکر۔ پھر تیسرا، ترکے میں سے کچھ نہ بچنے کی صورت میں وہ محروم ہو جاتے ہیں، یعنی ترکے میں سے کچھ بچا ہی نہیں تو ان کو کچھ نہیں ملتا۔ البتہ میت کے بیٹے اور اس کے باپ وہ کبھی محروم نہیں ہوتے ہیں، یعنی میت کا بیٹا ایک ہو یا کئی ہوں یا باپ ہے تو کبھی محروم نہیں ہوتے ہیں، ان کا حصہ ملتا ہی ہے۔ تو 6 قسم کے وارثین ہیں جو کبھی محروم نہیں ہوتے، ان میں بیٹا بیٹی، باپ ماں باپ اور شوہر بیوی، یہ 6 وارثین کبھی محروم نہیں ہوتے، ان کو حصہ ملنا ہی ہے۔ تو ہم نے بتایا کہ اصحاب فرائض کل 12 ہیں اور عصبہ کل 12 ہیں، تو ان میں جو کبھی محروم نہیں ہوتے وہ یہی ہیں، بیٹا بیٹی کبھی محروم نہیں ہوتے، باپ ماں باپ کبھی محروم نہیں ہوتے، اور شوہر اور بیوی کبھی محروم نہیں ہوتے۔ اس کے بعد ایک حجب ہے، یہ علم میراث کا ایک اہم باب ہے کہ حجب کہتے ہیں کہ کسی وارث کا کسی وارث کی وجہ سے حصہ کبھی یا تو کلی طور پر چلا جانا یا محروم یا کم ہو جانا۔ اس کی 2 قسمیں حجب کی، حجب نقصان اور حجب حرمان۔ حجب نقصان کا مطلب کسی وارث کی وجہ سے کسی وارث کا حصہ کم ہو جائے۔ اب جیسے شوہر کا حصہ 1/2 ہے، لیکن اگر مرنے والے کی اولاد ہے تو شوہر کا حصہ 1/2 سے 1/4 ہو جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں حجب نقصان۔ اور ایک حجب حرمان کہ کسی وارث کی وجہ سے دوسرا وارث محروم ہو جائے، جیسے بیٹا بھی ہے اور پوتیاں بھی ہیں تو پوتیاں بیٹے کی وجہ سے محروم ہو جاتے ہیں، باپ بھی ہے اور دادا بھی ہے تو دادا باپ کی وجہ سے محروم ہو جاتا ہے، تو لہذا اس کو کہتے ہیں حجب حرمان۔ تو حجب نقصان کا مطلب یہ کہ حصہ کم ہو جائے، اور حجب حرمان کا مطلب یہ کہ مکمل طور پر وہ محروم ہو جائیں۔ اور البتہ دوسری کتابوں میں اور دوسری تفصیلات بھی حجب کے تعلق سے وارد ہیں۔ یہاں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ کیا عورت کو مرد کے مقابلے میں ترکہ ہمیشہ کم ملتا ہے؟ عام طور پر معاشرے میں یہ تاثر ہے کہ ترکہ عورتوں کو ہمیشہ کم ملتا ہے، کیا یہ حقیقت ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وارثین کے جو حصے بیان کیے قرآن مجید میں اصحاب فرائض کے، ان میں سب سے بڑا حصہ 2/3 کا ہے، 2/3۔ یہ 2/3 جو عورت ہی کا حصہ ہے، مردوں کا نہیں ہے۔ تو یہ تاثر دینا کہ عورتوں کا اللہ نے خیال نہیں رکھا، ایسا نہیں ہے۔ اور سب سے کم حصہ شوہر کا حصہ تو 1/2 ہے۔ اسی طرح دوسری بات یہ کہ اصحاب فرائض جن کا حصہ آنا ہی ہے وہ مردوں میں 4 ہیں، عورتوں میں 8 ہیں، ڈبل ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ عورتوں کو زیادہ ملتا ہے، یعنی بالجملہ اگر دیکھا جائے تو لہذا یہ تاثر دینا کہ علم میراث میں عورتوں کا حصہ ہمیشہ کم ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور بعض محققین نے اس کی وضاحت یوں کی ہے، دیکھیے اس کی 4 قسمیں علماء نے بیان کی ہیں کہ بعض وہ حالتیں جن میں عورت وارث ہوتی ہے اور اس کے ہم درجہ مرد محروم رہتے ہیں، یعنی دیکھیے مرد محروم ہوتے ہیں لیکن ماں اگر عورت ہو تو وارث ہوتی ہے۔ جیسے کسی شخص کا انتقال ہو جائے، شوہر ماں باپ اور بیٹی ہے اور ساتھ میں پوتی بھی ہے، ایک بیٹی اور پوتی بھی ہے، تو پوتی کو 1/6 ملتا ہے، وہیں اگر پوتا ہے تو کچھ نہیں ملتا۔ تو دیکھیے کہ اسی کے درجے کا مرد جو ہے محروم رہتا ہے اور عورت وارث ہوتی ہے، تو یہ ایک حالت ہے۔ اسی طرح یہاں بھی دیکھیے کہ کسی شخص کا انتقال ہوا، بیوی بیٹی باپ دادا اور نانی ہیں، باپ دادا اور نانی ہیں، تو دادا کو کچھ نہیں ملتا ہے، البتہ نانی وارث ہوتی ہے۔ دادا کیوں محروم ہو گیا؟ باپ کی وجہ سے، لیکن نانی کا تو حصہ ہے۔ نانی اور دادا ایک ہی درجے کے تو ہیں، لیکن مرد کو نہیں ملا اور عورت کو مل رہا ہے۔ اور کبھی کبھی مرد کے مقابلے میں ترکہ عورت کو زیادہ ملتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد کے مقابلے میں عورت کو زیادہ ملتا ہے۔ کیسے
کسی مسئلے میں بیوی ماں باپ اور دو بیٹیاں ہوں، بیوی ماں باپ اور دو بیٹیاں ہوں، تو اس حالت میں دو بیٹیوں کو دو ثلث تقریباً 59.26% ملتا ہے۔ وہیں جب ان کی جگہ اگر دو بیٹے ہوں یعنی میل ہوں تو انہیں دو ثلث سے کم ملتا ہے، تقریباً 54.17%۔ دیکھیے حصہ کم ہو گیا اگر میل ہو تو، وہیں فیمیل ہو تو حصہ زیادہ آ گیا۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو کبھی زیادہ مل جاتا ہے۔ اسی طرح کسی مسئلے میں باپ، شوہر اور بیٹی ہو تو بیٹی کو 50% ملتا ہے اور وہیں باپ کو 25%، تو عورت کو زیادہ مل گیا اور مرد کو کم مل رہا ہے۔ اسی طرح کسی مسئلے میں بیوی ماں اور سگی بہن ہو تو سگی بہن کو نصف یعنی 46.15% ملتا ہے، جبکہ ان کی جگہ اگر سگا بھائی ہو تو اس کو کم ملتا ہے یعنی 41.65% ملتا ہے، یعنی فیمیل ہو تو زیادہ ملا اور میل ہو تو کم مل رہا ہے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ وہ حالات جن میں عورت کو مرد کے برابر حصہ ملتا ہے، جیسے ماں شریک بھائی بہنوں کو جبکہ دونوں ہوں، میل و فیمیل دونوں ہوں، لڑکے لڑکیاں دونوں ہوں تو سب کو برابر حصہ ملتا ہے، جیسا اللہ نے فرمایا فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ۔ اسی طرح ماں کو باپ کے برابر کا حصہ ملتا ہے جب میت کے بیٹے یا دو بیٹیاں ہوں، یعنی میت کو اگر بیٹے ہوں یا دو سے زائد بیٹیاں ہوں تو ماں اور باپ کو برابر حصہ ملتا ہے، یعنی 1/6 اور 1/6۔ وہ حالات جن میں مرد کو زیادہ عورت کو کمتر حصہ ملتا ہے، یہ صرف 4 حالتیں ہوتی ہیں، یہ صرف 4 حالتیں ہوتی ہیں۔ جب بیٹیوں کے ساتھ بیٹے آ جائیں تو بیٹوں کو ڈبل اور بیٹیوں کو سنگل ملتا ہے۔ کسی مسئلے میں صرف ماں باپ ہوں تو ماں کو کم ملتا اور باپ کو زیادہ ملتا ہے، ماں کو 1/3 ملتا اور 2/3 تو باپ کو جاتا ہے۔ اور سگی بہن باپ شریک بہن جب سگے بھائی باپ شریک بھائی کے ساتھ آئے تو 1:2 کے حساب سے ملتا ہے، اور بیوی کو شوہر کے مقابلے میں کم تر حصہ ملتا ہے۔ یہی 4 مقامات ہیں جہاں مرد کو عورت کے مقابلے میں زیادہ ملتا ہے۔ البتہ اس کے علاوہ جو ہے، جیسے ہم نے بتایا کہ خلاصے کلام یہ ہے کہ صرف 4 حالات ہیں جن میں عورت کو مرد کے مقابلے میں کم تر حصہ ملتا ہے، جبکہ 30 سے زائد ایسے حالات ہیں جہاں عورت کو مرد کے برابر یا اس سے زیادہ یہ وارث ہوتی ہے اور مرد محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں تک جو ہے فقہ میراث ہم نے جو کچھ پڑھا ہے وہ فقہ میراث سے متعلق ہے۔ ابھی 10 منٹ کا وقت ہے، میں چاہتا ہوں کہ تطبیق میراث کا بھی کچھ حصہ ہم یہاں سیکھ لیں۔ دیکھیے جہاں تک فقہ میراث ہے، عوام میں سے کئی لوگ بھی جانتے ہیں ان مسائل کو کہ شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کو کتنا ملتا ہے، بیوی کو کتنا کا انتقال ہو شوہر کو کتنا ملتا ہے، بات تفصیلات تو معلوم ہوتی ہیں، لیکن جہاں تک تطبیق میراث کا مسئلہ ہے اس میں عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں رہتا، اور بعض جگہ تو غلط غلط فتوے بھی دے دیتے ہیں۔ تو لہذا جب تک معلومات نہ ہوں تب تک جو ہے اس سلسلے میں فتویٰ دینا یا جواب دینا بالکل غلط ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے کسی بھی مسئلے میں کہ جو وارثین ہوتے ہیں ان میں مخرج نکالنا ہوتا ہے، جس کو ہم تأصیل کہتے ہیں، اصل بنانا یا مخرج نکالنا۔ مخرج نکالنے کا آسان سے آسان تر طریقہ میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ دیکھیے جو حصے قرآن کریم میں موجود ہیں یا تو 1/2 ہے، نصف ہے، ربع ہے 1/4 ہے، ثمن 1/8 ہے، ثلثان 2/3 ہے، اور ثلث 1/3 ہے، اور سدس 1/6 ہے۔ اسی کے حساب سے جو ہے یہاں ایرو مارک بھی ڈالا گیا۔ دیکھیے تو مخرج نکالنے کا آسان طریقہ، اس میں 2 ضابطے ہیں۔ پہلا ضابطہ یہ کہ اگر کسی مسئلے میں اصحاب فرائض میں سے کوئی ایک ہو تو نسب نما یعنی ڈینومینیٹر ہی کو مخرج بنا لیں گے۔ ایک تو دیکھیے کسی شخص کا انتقال ہوا، بیوی اور ایک بیٹا ہے، تو آپ نے جو تفصیلات ابھی سنی ہیں، بیوی کو کتنا ملے گا یہاں پر کون بتائیں گے؟ بیوی ہے اور ایک بیٹا ہے، جی 1/4 1/8، جی احسن، 8واں حصہ ملتا ہے۔ 1/4 بیٹا ہے نا تو 1/8 ملتا ہے۔ تو 1/8 اگر ہو تو 1 اور 8 اس کو ڈینومینیٹر اور نیومریٹر بولتے ہیں، جس کو نسب نما اور شمار کنندہ بولتے ہیں۔ تو یہ نیچے جو ہے ڈینومینیٹر اس کو ہم مخرج بنا لیتے ہیں۔ اب جیسے دیکھیے
ایک میت ہم نے ڈالا، اس میں ہم نے بتایا پہلے ایک بیٹا ہے جس کو ہم ابن کہتے ہیں، اور ایک بیوی ہے زوجہ کہتے ہیں. تو بیوی کو کتنا بتایا ہم نے؟ 1/8. اور بیٹا کیا ملے گا؟ بیٹا عصبہ بنتا ہے، یعنی باقی بچا ہوا مال سارا اسی کو ملتا ہے، جس کو ہم عصبہ لکھ دیتے ہیں. تو یہ جو 1/8 ہے اس کو نسب نما اور شمار کنندہ بولتے ہیں، ڈینومینیٹر اور نیومریٹر. تو نیچے جو 8 ہے اسی کو مخرج ہم بنا لیں گے، 8 یہاں لکھیں گے. تو 8 کا 8واں حصہ کتنا ہوگا؟ 1. تو یہاں 8 میں سے ایک حصہ بیوی کو ملا، باقی حصے کتنے ہیں؟ 7. تو کل 7 حصے بیٹے کو چلے گئے. تو یہی مخرج نکالنے کا طریقہ کہ ڈینومینیٹر میں جو عدد ہے اس کو ہم مخرج بنا دیں گے. یہ اس وقت جب اصحاب فرائض صرف ایک ہو. تو اصحاب فرائض یعنی اصحاب فرائض سے مراد وہ وارثین جن کا حصہ متعین ہے. یہاں جو ہے زوجہ ہے. اسی طرح اب یہاں دیکھیے زوج ہے یعنی شوہر، اور اب ہے باپ. تو زوج کو کتنا ملے گا یہاں پر؟ کون بتائیں گے؟ اولاد نہیں ہے تو کیا ملے گا؟ نصف، 1/2. اور اب یہ ہم نے حالات 3 حالات پڑھے کہ ان کے اولاد نہیں بننے والے کے، تو کیا بنے گا؟ یہ عصبہ بنے گا. اب یہاں دیکھیے 1/2 ہے تو ڈینومینیٹر کتنا ہے اس میں؟ 2. تو 2 کو ہم مخرج بنا دیں گے. تو 2 میں سے 1/2 کتنا؟ 2 کا آدھا 1 اور یہاں 1. تو گویا 50% شوہر کو ملا اور 50% باپ کو ملا. تو یہ آسانی سے مخرج معلوم ہو گیا. یہ اس وقت ہے جب اصحاب فرائض صرف ایک ہو. اور اگر اصحاب فرائض 2 یا 2 سے زائد ہوں، اب یہاں دیکھیے اگر مسئلے میں اصحاب فرائض 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو نسب نما یعنی ڈینومینیٹر کا LCM نکالیں گے. جیسے 1/2 1/3 ہو تو 2 اور 3 کا LCM اس طرح نکالیں گے. جیسے یہاں مثال دی گئی ہے ماں، بیٹی اور بھائی ہے، تو اس کو ہم یہاں بنا دیتے ہیں. ماں ہے ایک، اور بیٹی ہے اور بھائی ہے. تو ماں کو کتنا ملے گا یہاں پر؟ کون بتائیں گے؟ اب بیٹی ہو تو ماں کو کتنا؟ 1/6. احسنت. اور بیٹی اکیلی ہے تو اس کا حصہ کتنا ہے؟ 1/2. احسنتم. 1/2. اور بھائی ہے تو یہ عصبہ کی قسموں میں آتے ہیں، یہ تو عصبہ ہوتے ہیں. اب یہاں دیکھیے 2 اصحاب فرائض جمع ہو گئے. اب اس کا ڈینومینیٹر کا 2 اور 6 ہے، 2 اور 6 ہے. تو اس کا ہم یہاں LCM نکالیں گے. 2 1 اور 2 3 پھر جو ہے 3 1 3 1 تو 1 آنے تک ہم کو حساب کریں گے. اس کے بعد یہاں ملٹیپلائی کریں گے. 2 3 6 تو 6 یہ مخرج بنے گا. اب 6 ہے تو 6 کا 1/6 کتنا ہوگا؟ 1. اور 6 کا 1/2 کتنا ہوگا؟ 3 ہوگا. اور 3 + 1 4 اور بچے کتنے؟ 2. تو یہ عصبہ پا لیتے ہیں. تو یہ ہے اس وقت جب اصحاب فرائض 2 یا 2 سے زائد ہو. اسی طرح ایک اور حساب ہم کرتے ہیں. زوجہ ہے، ہے، بنت ہے اور ام ہے. زوجہ مطلب بیوی. جب بیٹی ہو تو زوجہ کو کتنا ملے گا؟ 1/8. اور ہے اور اولاد ہونے کی صورت میں کو کتنا ملے گا؟ 1/6. اور بنت کو اکیلی ہو تو 1/2. اور یہ عصبہ بنتے ہیں. اب یہاں ڈینومینیٹر دیکھیے 2 6 اور 8 ہے تو اس کا LCM نکالیں گے ہم. 2 6 اور 8. 2 1 2 3 2 4.
اس کے بعد پھر 3 1 ایسے ہی 3 1 زا، پھر 4 ویسے ہی، پھر 4 کو 4 1 زا. تو اس کے بعد اس کو ہم ملٹیپلائی کریں. 2 3 زا 6، 6 4 زا 24، 24 آیا. تو 24 اس کا مخرج بنتا ہے. اب اس کے بعد پھر ہم نکالیں گے 24 کا 8واں حصہ. کیسے نکالیں گے؟ 24 کو ہم 8 سے ڈیوائڈ کریں گے، اس کو تقسیم کریں گے. تو 24 ڈیوائڈ بائی 8 کتنا آئے گا؟ 3. 24 کا پھر 6واں حصہ، 24 کو 6 سے ڈیوائڈ کیجئے 4، اور 24 کو 2 سے ڈیوائڈ کیجئے 12. تو 12 اور 4 16، 16 اور 3 19، بچے کتنے؟ 5. تو یہ عصبہ جو ہے وہ 5 لے جاتا ہے، یہ اس کا حصہ ہے. تو یہ مخرج معلوم کرنے کا طریقہ، اور بالکل آسان طریقہ ہے. آپ کوئی بھی مسئلہ آپ ڈالیں، اگر اصحاب فرائض اکیلے ہیں تو ڈینومینیٹر کو مخرج بنا لیں، اور اگر اصحاب فرائض ایک سے زائد ہے تو ڈینومینیٹر کا ایل سی ایم نکالیں گے. ایل سی ایم نکالیں گے تو مخرج نکل جاتا ہے. تو 6-10 تک کا وقت دیا گیا تھا. اس کے بعد انشاءاللہ مزید تفصیلات آئیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس علم کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینے کی توفیق نصیب کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وافضل المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد. محترم حاضرین، ابھی ہم نے پہلی نشست میں فقہ میراث کے متعلق کئی باتیں اور تطبیق میراث کا کچھ حصہ ہم نے پڑھا. ویسے ہم یہ جان لیں کہ وارثین 3 قسم کے ہوتے ہیں. نمبر 1 اصحاب فرائض کہتے ہیں کہ وہ وارثین ہوتے ہیں جن کے حصے متعین ہیں، اور ہم نے بتایا کہ وہ کل 12 ہیں، جو مردوں میں 4 ہیں اور عورتوں میں 8 ہیں. پھر اس کے بعد عصبہ کی قسم آتی ہے. یہ وہ وارثین ہوتے ہیں جن کے حصے متعین نہیں ہیں، اور یہ بھی کل 12 ہیں، جن میں اگر گروپ کی شکل بانٹی جائے تو 4 گروپ بنتے ہیں. پہلا گروپ بیٹے اور پوتے کا، دوسرا گروپ باپ اور دادا کا، تیسرا گروپ سگے بھائی اور باپ شریک بھائی اور سگے بھتیجے اور باپ شریک بھتیجے. پھر اس کے بعد چوتھا گروپ ہے سگے چچا باپ شریک چچا، پھر سگے چچا زاد بھائی، پھر باپ شریک چچا زاد بھائی. پھر تیسری قسم ہے ذوی الارحام کی. ذوی الارحام سے مراد وہ وارثین ہیں، وہ رشتہ دار ہیں میت کے، جو نہ اصحاب فرائض میں سے ہو اور نہ عصبہ میں سے ہو، بلکہ ان کا ایک قریبی رشتہ ہو کہ اگر اصحاب فرائض نہ ہو، عصبہ نہ ہو، تو ان کو ترکہ دیا جاتا ہے. جیسے ماموں ہوتے ہیں، الخال وارث من لا وارث لہ. اسی طرح نانا ہے، پھوپھیاں ہیں، نواسے نواسیاں ہیں، تو ان کی مستقل تفصیل ہے. تو لہذا ہم زیادہ فوکس اصحاب فرائض اور عصبہ کو اس لیے دیتے ہیں کہ ہر گھرانے میں تو یہی لوگ موجود ہوتے ہیں، اور نادر ایسے مسائل ہوتے ہیں جن میں کوئی رشتہ دار موجود نہیں رہتا. اس کے بعد ہم نے تطبیق میراث میں پہلا سبق ہم نے پڑھا تاصیل یعنی مخرج نکالنے کا طریقہ، اور اس کے 2 ضابطے ہم نے بتائے. پہلا ضابطہ یہ کہ اگر کسی مسئلے میں اصحاب فرائض صرف ایک ہوں تو جو نسب نما ہوتا ہے، جو ڈینومینیٹر ہوتا ہے، اسی کو ہم مخرج بنا دیتے ہیں. جیسا کہ ہم نے یہاں مثال دیکھی، بیوی اور بیٹا ہے تو بیوی کو 1/8 اور بیٹا عصبہ بنتا ہے.
تو 1/8 جو ہے 8 ہی کو ہم نے مخرج بنا دیا، تو 8 میں سے ایک حصہ بیوی کو جائے گا اور 7 حصے بیٹے کو جائیں گے۔ اور دوسرا ضابطہ یہ کہ اگر ایک سے زائد اصحاب فرائض ہوں تو جو نسب نما ہوتا ہے، جو ڈینامینیٹر ہوتا ہے، اس کا ہم LCM نکالتے ہیں۔ جیسے ہم نے یہاں مثال دی ہے کہ ماں، بیٹی اور بھائی ہے، تو ماں کو 1/6 ملتا ہے اور بیٹی کو 1/2، تو ان دونوں کا ڈینامینیٹر 2 اور 6 ہے، تو اس کا LCM ہم نے نکالا، تو 2 × 3 اگر ہم نے کیا تو 6 آیا، تو 6 اس کا مخرج ہے۔ اور تیسرا ضابطہ تحصیل یا مخرج معلوم کرنے کا یہ ہے کہ اگر اصحاب فرائض نہ ہو، عصبہ ہوں، تو اس میں 3 قسم ہو سکتی ہیں کہ اگر عصبہ صرف ایک ہو تو مخرج بھی ایک ہوگا اور سارا مال اسی کو چلا جائے گا۔ جیسے اگر بیٹا ہے، صرف ایک بیٹا ہے تو مخرج ایک ہوتا ہے اور سارا مال اسی کا ہے۔ صرف باپ ہے اور باپ عصبہ بالنفس ہے تو مخرج ایک ہوگا اور سارا مال اسی کو جائے گا۔ اور اگر عصبہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں اور سب مرد ہوں تو ان کی مجموعی تعداد ہی کو مخرج بنا دیتے ہیں۔ جیسے اگر کسی کے 4 بیٹے ہوں تو مخرج بھی 4 ہوگا اور 4 حصوں میں بٹ جائے گا۔ اگر بیٹے ہی ہیں صرف اور 6 بیٹے ہیں تو 6 مخرج بنے گا اور 6 حصے بن جائیں گے۔ اور اگر عصبہ بغیر ہی بھی ہوں، یعنی جن میں مرد و خواتین دونوں بھی ہوں، تو مردوں کو دگنا حصہ ملے گا اور عورتوں کو اکہرا حصہ ملتا ہے۔ تو ایسی صورت میں 1:2 کے حساب سے مخرج آئے گا۔ جیسے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے تو ایک بیٹے کو 2 حصے ملے اور ایک بیٹی کو 1 ہی حصہ، تو 1 اور 2 3 ہو گئے، تو 3 مخرج بنے گا۔ اسی طرح 2 اور بیٹیاں اور 2 بیٹے ہوں تو کتنا مخرج بنائیں گے؟ کون بتائیں گے؟ 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہوں تو جی 2 2 4 اور 2 6، تو 6 مخرج بنے گا۔ تو 1:2 کے حساب سے للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق مردوں کو دوہرا حصہ اور عورتوں کو اکہرا حصہ ملے گا۔ اسی طرح 2 بھائی اور 3 بہنیں ہیں تو 2 بھائیوں کے 4 حصے ہو گئے اور 3 کے 3، تو 4 اور 3 7 ہو گئے، تو مخرج 7 بنتا ہے۔ تو یہ اس وقت ہے جب صرف اصحاب فرائض ہوں، اور اگر اصحاب فرائض کے ساتھ عصبہ بھی ہوں تو سب سے پہلے اصحاب فرائض کو دیں گے، اس کے بعد جو بچا ہوا ہے وہ عصبہ کو ہم دیں گے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ ہے اول یہ ہے کہ اگر وارثین کے حصے مخرج سے بڑھ جائیں تو مخرج کے بڑھا لینے کو اول کہتے ہیں۔ اس کی مثال یوں ہے کہ دیکھیں وہاں ایک کیک کی مثال دی گئی ہے۔ کیک ہے، وہاں پہ مہمان تھے 4، تو کیک آپ نے منگوایا اور اس کو آپ ڈیوائیڈڈ بائی 4 کرنے والے تھے تاکہ ہر ایک کو پاؤ حصہ مل جائے۔ ابھی کیک آپ نے کاٹا ہی نہیں کہ اور 2 مہمان بڑھ گئے یا اور 4 مہمان آ گئے، تو اب اس کو 4 حصے تو نہیں کریں گے، 8 حصے کریں گے۔ تو جب 8 حصے کریں گے تو آٹومیٹیکلی ہر مہمان کا حصہ کم ہو جائے گا، یعنی پہلے 4 مہمان تھے تو 4 حصے بنتے ہیں، ہر ایک کو 25% ملے گا۔ اور اگر 8 بن گئے تو وہی 4 حصے 8 حصے بن گئے، یعنی ہر ایک کو 12.5%، یعنی اور کم ملے گا۔ تو اول کی یہی مثال ہے کہ وارثین اگر بڑھ جاتے ہیں تو ہر ایک کا حصہ کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ واقعہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا تھا کہ ایک ایسے مسئلے ایک صورت پیش آ گئی تھی کہ کسی کو محروم نہیں کر سکتے تھے لیکن مخرج سے بڑھ جا رہے تھے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے، تو صحابہ کرام میں سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اول کا مشورہ دیا تھا کہ مخرج کو بڑھا لیا جائے۔ تو وہ کہتے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ مجھے یہ نہیں معلوم ہوا کہ کون اس میں صاحب تقدیم ہے اور کون صاحب تاخیر ہے، کون زیادہ مستحق ہے کہ اس کو ہم پہلے دیں اور کون زیادہ کم مستحق ہے اس کو ہم کم دیں، کیونکہ اللہ نے ساروں کے حصے بیان کر دیے ہیں، کسی کو آگے کسی کو پیچھے نہیں کر سکتے، ہر ایک کو ان کا حصہ دینا ہوگا۔ تو لہذا اول ایک ضرورت کے تحت انہوں نے اختیار کیا اور صحابہ کرام نے بھی اس کو مان لیا۔ بعد میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اختلاف کیا اس سے، ورنہ اگر ان کا اختلاف نہ ہوتا تو یہ اجماعی مسئلہ بن جاتا تھا۔ تو دیکھیے مخارج جو ہے کل 7 ہوتے ہیں۔ مخارج کل 7 کا مطلب 2 بھی ایک مخرج ہوتا ہے۔ 2 اس وقت ہوتا ہے جب شوہر اور بھائی ہو، شوہر اور بھائی ہو تو شوہر کو کتنا ملے گا؟ 1/2 ملے گا،
اور بھائی ہے تو 1/2 ہو تو 2 مخرج ہوگا اس کا، یعنی 2 مخرج ہوگا، شوہر کو 1 اور بھائی کو 1 ہوتا ہے۔ اسی طرح مخرج 3 بھی آتا ہے۔ 3 کا مخرج مطلب یہ کہ ماں باپ ہیں، صرف کسی شخص کا انتقال ہوا، ماں باپ ہیں، کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی دوسرے نہیں ہے، تو ماں کو 1/3 ملتا ہے اور باپ عصبہ بنتا ہے۔ تو 1/3 ہو تو 3 مخرج بنتا ہے، تو 3 مخرج بنے گا، جس میں ماں کو 1 اور باپ کو 2 حصے مل گئے، تو 3 بھی مخرج بنتا ہے۔ اور 4 بھی مخرج بنتا ہے، جیسے بیوی ہے اور ساتھ میں بھائی بھی ہے، تو مرنے والے کا بھائی بھی ہے اور بیوی بھی ہے اور اسی کوئی اولاد نہیں ہے، تو بیوی کو کتنا ملے گا؟ یہاں پہ 1/4 ملے گا اور بھائی عصبہ بنتا ہے۔ تو یہ جو 1/4 جو ڈینومینیٹر ہے وہ مخرج بنے گا، اور 4 میں سے 1 حصہ بیوی کو جائے گا اور 3 حصے بھائی کو جائیں گے، اور 5 مخرج نہیں بنتا ہے، 6 مخرج بنتا ہے۔ اور 6 جیسے ماں ہے اور 3 بھائی ہیں، سمجھیے، تو ماں ہے تو ماں کو 1/6 ملتا ہے اور 3 بھائی عصبہ بنتے ہیں، تو 1/6 بنا تو 6 مخرج بنا، اور 1 حصہ ماں کو جائے گا اور بقیہ 5 حصے بھائی کو جائیں گے۔ تو اسی طرح 8 بھی مخرج بنتا ہے جب بیوی ہو اور بیٹا ہو، بیوی ہو اور بیٹا ہو تو بیوی کو 1/8 ملتا ہے اور بیٹا عصبہ بنتا ہے، تو 8 مخرج بنتا ہے۔ اسی طرح 12 اور 24 بھی جو ہے مخرج بنتا ہے، جیسے میں نے 24 کی ایک مثال ہم نے دی، تو اسی طرح 12 بھی مخرج ہے۔ تو ان کے علاوہ کوئی دوسرے مخارج نہیں ہے، یہی کل 7 مخارج ہوتے ہیں۔ تو ان مخارج میں سے 2، 3، 4 کا اول نہیں آتا ہے، کبھی نہیں آتا، صرف 6 کا اول آتا ہے اور 12 کا اول آتا ہے اور 24 کا اول آتا ہے۔ مثال آپ کو میں دوں، دیکھیے ایک شخص کا انتقال، ایک عورت کا انتقال ہوا، شوہر اور 2 بہنیں ہیں، شوہر اور 2 بہنیں ہیں، تو شوہر کو 1/2 ملتا ہے، نصف ملتا ہے، اور 2 بہنوں کو 2/3 یعنی ثلثان ملتا ہے۔ تو ڈینومینیٹر 3 اور 2 کا ہم نے مخرج نکالا تو اس کا یہ عدد 6 نکلا ہے، تو 6 مخرج بنا یہاں۔ تو 6 میں سے 1/2 کتنا بنا؟ 3، اور 2/3 کتنا بنے گا 6 کا؟ 4۔ تو 4 اور 3 تو 7 ہو گئے، جبکہ مخرج ہے ہی 6، تو ہم 6 کو کاٹ کے 7 بنا دیں گے۔ یہی اول ہے، اول یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کا حصہ تو نصف بتایا ہے اور 2 بہنوں کا حصہ تو ثلثان بتایا ہے۔ اب شوہر کو نصف دینا ہوگا اور 2 بہنوں کو ثلثان ہی دینا ہوگا، تو لہٰذا ہم جب مخرج بنائیں گے تو 6 سے بڑھ جاتا ہے، 6 سے بڑھ کر جب 7 ہو جاتا ہے تو اسی کو اول کہتے ہیں۔ اب جب حصے بڑھ جاتے ہیں، افراد بڑھ جاتے ہیں، تو ہر ایک کا حصہ کم ہو جائے گا۔ وہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، جیسا کہ ہم نے کیک کی مثال دی تھی، یہ بھی ویسے ہی مثال ہے۔ پھر جو ہے 8 بھی اول بنتا ہے، 6 کا اول 7، 8، 9، 10 تک بنتا ہے، یعنی کبھی افراد بڑھ جاتے ہیں، دیکھیے یہاں 8 ہے، یہاں 9 ہے اور یہاں 10 ہے، اس کے بعد 10 سے زیادہ نہیں بنتا ہے۔ اس کے بعد جو 12 کا اول ہوتا ہے، 12 کا اول صرف طاق عدد میں 13، 15 اور 17 تک ہوتا ہے، یعنی 13 یہاں پر ہے اور 13 کی ایک دوسری مثال ہے، پھر یہاں 17 ہے، اور یہاں ہم نے 15 کی مثال نہیں دی ہے، تو ہاں 15 بھی ہے، تو 13، 15 اور 17 تک اول آتا ہے۔ تفصیلات نہیں ہیں، لیکن ہر ایک مثال میں بورڈ پہ کر دیتا، کیونکہ اس کے بعد کا جو موضوع ہے وہ اس سے بھی اہم ہے۔ اس کے بعد 24 جو مخرج ہے اس کا اول صرف 27 آتا ہے، دیکھیے 27 ہے۔ یہ ایک مثال ہم کرتے ہیں کہ بیوی، 2 بیٹیاں، ماں باپ ہیں، تو بیوی کو 1/8 ملا اور 2 بیٹیوں کو 2/3 ملا اور ماں کو 1/6 اور باپ کو بھی 1/6۔ تو دیکھیے ڈینومینیٹر میں 6، 3 اور 8 بنا ہے، تو اس کا ہم حل نکالیں گے تو آخرکار 24 مخرج نکلتا ہے۔ تو 24 میں سے بیوی کو 1/8 کتنا آئے گا؟ 3 آئے گا، اور 2 ثلث یعنی ثلثان 24 میں سے 16 آتے ہیں، 16 اور 3 19 ہو گئے۔ اس کے بعد ماں کو یہ 1/6 آئے گا، 4 آئے گا، تو 19 اور 4 23 ہو گئے۔ پھر باپ کا جو ہے 1/6، 4 تو کل 27 ہو گئے، تو 24 سے بڑھ کر 27 ہو گیا۔ تو یہ جو 24 سے بڑھ کر جب 27 ہوتا ہے یہی اول ہے۔ تو اول جو ہے ایک ناگزیر حالات کی بنا پر لینا ہی پڑتا ہے، یہ اس وقت
جب مخارج بڑھ جاتے ہیں. تو یہی اول ہے جی. اس کے بعد جو ہے فیصد معلوم کرنے کا طریقہ دیکھیے، یعنی پرسنٹیج، کیونکہ آج کل ہر چیز جو ہے پرسنٹیج میں بتاتے ہیں. آپ جائیں کوئی جبہ خریدیں گے تو وہاں لکھا رہے گا 800 روپے ہے، آپ کو 20% ڈسکاؤنٹ. تو 20% آپ کیسے نکالتے ہیں؟ تو پرسنٹیج میں آپ کو بتانا ہوتا ہے. تو اب یہاں دیکھیے پرسنٹیج کا بتانے کا طریقہ کہ اب یہاں شوہر ہے، شوہر کو 1/2 اور 2 بہنیں ہیں 2/3 اور ماں ہیں 1/6. تو مخرج بنا 6 اور اول ہو گیا ہے 8 تک کا. ٹھیک ہے، یہ تو ہاں تک تو سمجھ میں آ گئی بات. اب یہاں دیکھیے 6 میں سے شوہر کو نصف 3 چلا گیا اور 2 بہنوں کو ثلثان 4 چلا گیا، 4 اور 3 7 ہو گئے اور ماں کو 1، تو کل 8 ہو گئے. اب یہاں دیکھیے 3 جو ملا شوہر کو، اس میں 2 صفر بڑھائیے، 3 یعنی 300. تو 300 کو 8 سے آپ تقسیم کیجئے تو آپ کو جواب آئے گا 37.5. تو یہی پرسنٹیج ہے، یعنی شوہر کو 37.5% مل رہا ہے. آپ کیلکولیٹر دے کے کر سکتے ہیں. اسی طرح 4 ہے تو 4 میں 2 0 بڑھائیے، 400 ڈیوائڈیڈ بائی 8 50 اور پرسنٹیج لگائیے 50%. پھر اسی طرح 1 ہے تو 1 کو 100 بنا دیجئے، پھر 8 سے ڈیوائڈ کیجئے تو 12.5 آئے گا، تو 12.5%. تو مرنے والے کے مال میں سے شوہر کو 37.5% ملا اور 2 بہنوں کو 50% اور ماں کو 12.5%. یہ پرسنٹیج نکالنے کا آسان طریقہ ہے. اس کے بعد تصحیح ہے. تصحیح بھی ایک لمبا سبق ہے، اس کے لیے وقت میں نکالے بغیر آگے جو ترکہ تقسیم کرنے کا طریقہ ہے یہ میں لے کے چلتا ہوں، کیونکہ ترکہ تقسیم کرنے کے لیے تصحیح کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. تصحیح کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. تقسیم ترکہ کا مطلب کیا ہے کہ انسان جو مال چھوڑ جاتا ہے اس کو وارثین میں ڈیوائیڈ کرنا ہے، وارثین میں ڈیوائیڈ کرنا ہے. تو ڈیوائیڈ کب کریں گے؟ جب ہر ایک کا حصہ آپ کو معلوم ہو. اب جیسے میں نے بتایا کہ ترکہ جو ہے 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک موویبل اور ایک اموویبل ہوتا ہے. جائیداد ہوتے ہیں، زمینیں ہوتے ہیں، گھر پلاٹ جو کچھ ہو، اور کچھ چیزیں جو ہیں منقولہ ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے اس کی ویلیویشن کرنی ضروری ہے، قیمت لگانی ہوگی. کھیت بھی ہے، زمینیں بھی ہیں، تو آپ کو اس کی ویلیویشن لگانی ہوگی، کیونکہ جو زمین کا حصہ روڈ سے لگا رہتا ہے اس کی قیمت زیادہ رہتی ہے، اور جو زمین کا حصہ پچھلے حصے میں ہے اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے، اور جس زمین میں بورویل لگے ہیں وہاں اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. تو لہذا آج ہر چیز کی ویلیویشن کرنی ضروری ہے. یہاں تک کہ جو موبائل وارث چھوڑ جائے وہ جس پوزیشن میں ہے اس کی کیا ویلیو مارکیٹ میں ہے وہ ویلیو لگانی ہوگی. نئی موبائل اگر 25,000 ہے اور مرتے وقت اس کی جو پوزیشن تھی وہ 5,000 میں بک رہی ہے تو اس کی 5,000 کی ویلیو لکھنی ہوگی. یا وہ جو وہیکل استعمال کر رہا تھا، جو گاڑی یا 2 ویلر یا 4 ویلر استعمال کر رہا تھا، وفات کے وقت جس پوزیشن میں ہے اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے اس کے حساب سے اس کی ویلیو لگانی ہوگی. تو ہر چیز کی ویلیویشن کے مطابق ہی تقسیم ہے. زمینات بانٹ لینے سے یا 1 سے 4 منزلہ عمارت ہے، عمارتوں میں فلور بانٹ لینے سے یہ انصاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ فرسٹ فلور کی قیمت زیادہ ہوتی ہے یا سیکنڈ فلور کی قیمت زیادہ. کبھی جو ہے عکس بھی ہوتا ہے کہ اوپر والی منزل کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اور نیچے والی منزل کی قیمت کم ہوتی ہے، کیونکہ نیچے منزل میں آوازیں زیادہ اور اوپر جو ہے موسم ٹھنڈا رہتا ہے. لوگ اس طور پر بھی سوچتے ہیں. تو لہٰذا انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ میت جو بھی مال چھوڑ جائے اور جس پوزیشن میں بھی ہو اسی پوزیشن میں اس کی ویلیویشن کرنی ضروری ہے، تبھی اس کے حساب سے ہر ایک کا حصہ بٹنا ہے. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے، دیکھیے یہاں ایک مثال دے رہے ہیں، بیوی ہے اور بھائی ہے، بیٹی اور بھائی ہے. ایک مرنے والے شخص کی ایک بیٹی ہے تو 1/2 ملتا ہے، اور بھائی ہے تو عصبہ بنتا ہے. تو 1/2 ہے تو مخرج 2 آئے گا، مخرج 2 آئے گا. اچھا بیوی بھی ہے ساتھ میں، بیوی بھی ہے 1/8 تو مخرج 8 آیا، بیوی کو 4 اور 3. یہ تو حصے ہم نے جان لیے. اب ترکہ ہم کیسے بانٹیں گے؟ اب دیکھیے ترکہ 12,000 روپے ہیں یہاں پر،
تو 12,000 کو ہم ہر وارث کے حصے سے ملٹیپلائی کر کے جو مخرج ہے اس سے ڈیوائڈ کرنا ہوگا۔ جیسے یہاں دیکھیے بیوی کا حصہ یہ ایک ہے 1 × 12,000 ڈیوائڈیڈ بائی 8، نیچے ہے دیکھیے 12,000 ڈیوائڈیڈ بائی 8، 1,500 یہ بیوی کا حصہ ہے۔ اسی طرح بیٹی کا حصہ کتنا ہے؟ 4 ہے، تو 4 کو 12 سے ملٹیپلائی کرنا ہوگا تو 48,000 ہوئے۔ پھر 48,000 کو 8 سے ہم تقسیم کریں گے تو کتنا ملے گا؟ 6,000 بنیں گے۔ پھر اسی طرح 12 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں گے، پھر جو جواب آئے گا اس کو 8 سے ہم ڈیوائڈ کریں گے تو یہ جواب مکمل ہر وارث کا حصہ مل جاتا ہے۔ ہاں اب یہاں دیکھیے، اب یہاں بیٹی کا حصہ 4 ہے تو 12,000 کو 4 سے ملٹیپلائی کیا گیا تو 48,000 ہوا۔ پھر 48,000 کو جو مخرج 8 ہے اس سے ہم ڈیوائڈ کریں گے تو 6,000 کس کا حصہ ہوا؟ بیٹی کا حصہ ہوا۔ پھر اس کے بعد بھائی کا حصہ 3 ہے تو ترکہ 12,000 ہیں، 12,000 ہو، 12 لاکھ ہوں، 12 کروڑ ہوں، کچھ بھی ہو اس کو اس سے ملٹیپلائی کریں تو 3 × 12,000 36,000 ہوا۔ پھر 36,000 کو جو مخرج ہو، جو بھی مخرج ہو یا اول جو بھی بنتا ہے اس سے ہم ڈیوائڈ کریں گے تو اس کا جو جواب آئے گا وہی اس وارث کا اس 12,000 میں سے حصہ بنے گا، یعنی 4,500 روپئے۔ تو یہاں تک جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہے کہ ترکہ جو ہے تو قاعدہ یہ ہے کہ مخرج تو ہم نکالیں گے، اول تو آ ہی جائے گا، اور وارثین اگر ایک سے زائد بھی ہوں تو تصحیح کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے اگر 4 بیٹیاں ہیں، سمجھیے 4 بیٹیاں ہیں تو ان کو 2 ثلث ملتا ہے تو ان کا جو ترکہ ہے اس 4 سے ڈیوائڈ کر دیجیے تو ہر بیٹی کا حصہ نکل جائے گا۔ اسی طرح بیوی کا حصہ 1/8 ہے، اگر بیوی دو بیویاں ہوں تو ان کا حصہ 1/8 ہی ہوتا ہے، تو 15,100 کو ہم 2 میں تقسیم کر دیں گے تو ایک کو 750 مل جائیں گے۔ تو لہذا تصحیح اتنی اہم نہیں ہے، تصحیح کرنا اتنا اہم نہیں ہے، اس کے بغیر بھی ہم ترکہ تقسیم کر سکتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ترکے کو چاہے وہ کروڑوں میں ہو اس کو ہر وارث کے حصے سے ہم ملٹیپلائی کریں، اس کو ضرب دیں، جو جواب آئے گا اس کو ہم مخرج سے ہم ڈویژن کریں گے، تقسیم کریں گے، تو جو جواب آئے گا، جو تقسیم آئے گا وہی وارث کا حصہ ہے۔ تو یہ مختصر یہ ہے علم میراث کا ایک سراجی کے مطابق کہ ہم اس کے ذریعے ہم وارثین کے حصے بانٹ سکتے ہیں۔ لیکن سب سے اہم یہ ہے کہ ہم اصحاب فرائض میں جو کل 12 ہیں اور 12 میں سے مردوں میں 4 عورتوں میں جو 8 ہیں ان کے حصے بھی یاد رکھیں کہ کب کس کو کتنا کب ملتا ہے اور کون کس کے ذریعے محروم ہو جاتا ہے، کس کی وجہ سے کس کا حصہ کم ہو جاتا ہے، اور عصبہ کون ہے، اور عصبہ میں اگر سارے مل جائیں تو کون مقدم ہوں گے کون مؤخر ہوں گے، یہ ہم یاد رکھ لیں گے تو یہ جو تطبیق میراث کا جو مسئلہ ہے وہ بآسانی ہم کر سکتے ہیں۔ تو اتنی حد تک میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، کیونکہ اس کے علاوہ جو ہے علم میراث میں تخارج کا مسئلہ آتا ہے کہ اگر کوئی وارث اپنے حصے سے تنازل کر لے، اور یہ مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ مناسخہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، ترکہ تقسیم نہیں ہوا، 2-3 سال کے بعد ایک بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا، ابھی ترکہ تقسیم نہیں ہوا، تو ایک ایسا حساب کرتے ہیں جس میں سارے زندہ وارثین کو حصہ مل جاتا ہے، اس کو مناسخہ کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی ہیں کہ اگر کوئی وارثین میں کوئی حمل میں ہے، اب پتہ نہیں ہے کہ بیٹا ہوگا کہ بیٹی ہوگی، تو وہاں دونوں حساب کرتے ہیں کہ اگر بیٹا ہوگا تو کتنا حصہ محفوظ رکھیں گے، اور اگر بیٹی ہوگی تو کتنا حصہ محفوظ رکھیں گے، اور جو ان کے جو مشارکین ہیں بیٹے اور بیٹی کی وجہ سے جن کا حصہ متاثر نہ ہو ان کو پورا حصہ دے دیتے ہیں، اور جن کا حصہ کم و بیش ہوتا ہے تو ان کو کمتر حصہ دیتے ہیں، اور جن کو کبھی ملتا ہے اور کبھی نہیں ملتا ہے تو ان کو کچھ نہیں دیتے ہیں۔ اسی طرح مسنگ یا مفقود اگر ہو تو اس کا بھی مسئلہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ اسی طرح خنثی اگر ہو تو اس کی بلوغت تک کا انتظار کرتے ہیں کہ اگر وہ واقعی لڑکا ہے تو یا لڑکی ہو تو کس حساب سے اس کو دیں گے۔ تو لہذا مسائل میراث میں اور مزید مسائل ہیں، لیکن یہ سب نادر ہیں۔ زیادہ آنے والے مسائل تو یہی ہوتے ہیں کہ ایک آدمی پوچھتا ہے
کہ ہمارے والد کا انتقال ہو گیا، ہمارے والدہ ہیں، ہم 2 بھائی اور ہم 2 بہنیں ہیں۔ سوال اب سنیے، جواب آپ سے مطلوب ہے کہ ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ ہمارے والد کا انتقال ہو گیا ہے، ہماری والدہ ہیں، ہم 2 بھائی اور ہم 2 بہنیں ہیں، تو کیا جواب دیں گے آپ؟ جی ہاں، جو وہ کہتا ہے کہ ہماری والدہ ہیں، یہاں ماں کے حساب سے حصہ نہیں دینا ہے، ہم دیکھیں مرنے والے سے اس کا کیا رشتہ ہے، کیونکہ ماں کا حصہ مختلف ہوتا ہے، تو مرنے والے کے حساب سے وہ بیوی ہوئی، تو بیوی کا 1/8 ہوا، اور 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں۔ ہاں، لیکن اس سوال سے پہلے ایک دوسرا سوال آپ کو ان سے کرنا ہوگا، یہ ہے کہ مرنے والے کے ماں باپ یا دادا دادی نانی میں سے کوئی باحیات ہیں یا نہیں، کیونکہ جواب نہیں دینا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں گے، بخار ہے تو پوچھے گا کب سے ہے، آپ نے اس سے پہلے کیا کھایا، تب پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے، تو لہٰذا آپ کو یہ بھی پوچھنا ہوگا کہ مرنے والے کے ماں باپ یا دادا دادی یا نانی میں سے کوئی باحیات ہیں یا نہیں، کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ 6 وارثین ایسے ہیں جن کا حصہ کبھی چوکتا نہیں ہے، ایک ماں باپ ہیں، دوسرے بیٹا بیٹی ہیں، اور ایک شوہر بیوی، اور اگر ماں نہ ہو تو نانی وارث ہوتی ہے، باپ نہ ہو تو دادا وارث بنتا ہے، تو لہٰذا یہ سوال انتہائی ضروری ہے کہ مرنے والے سے آپ یہ پوچھیں کہ مرنے والے کے ماں باپ دادا دادی یا نانی میں سے کوئی باحیات ہیں یا نہیں، اگر نہیں ہے تو یہی حساب ہوگا، اگر ہیں تو ان کو بھی حصہ دینا ہوگا، کیونکہ عام طور پر لوگ نہیں جانتے کہ ماں باپ کا بھی حصہ ہے یا نہیں ہے، تو لہٰذا یہ خلاصہ ہے تطبیق میراث کا، ورنہ تطبیق میراث کی اور لمبی فہرست لے جائیں گے تو اور لمبا چوڑا حساب ہے، اتنا اگر ہم سمجھ لیتے ہیں تو بہت حد تک کافی ہو جائے گا انشاءاللہ۔